السلام علیکم. کیا حال ہے آپ سب کے؟ الحمدللہ. چلیں انشاءاللہ تعالیٰ آج ہم سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 19 سے انشاءاللہ تعالیٰ اپنی تفسیر کا آغاز کرتے ہیں. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین یا رب العالمین. آیت نمبر ہے 19. ومن اراد الآخرۃ وسعى لها سعیها وهو مؤمن فاولئک کان سعیهم مشکورا. اور جو آخرت کا خواہش مند ہو اور اس کے لیے صحیح کرے جیسا کہ اس کے لیے کوشش کرنی چاہیے اور ہو وہ مومن، تو ایسے ہر شخص کی صحیح مشکور ہوگی. اب ہم یہاں پہ دیکھتے ہیں کہ آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے جو آپ لوگ تقریباً سیٹرڈے کی پوری کلاس ہی اس کے اوپر تقریباً ہماری ہوئی تھی، کمپلیٹ ہوئی تھی، جس میں ہم نے بات کی تھی کہ جو کوئی دنیا کا طالب ہے اور دنیا کی محبت میں گرفتار ہے تو اس کا ہم نے کیریکٹر دیکھا تھا، اس کی سائیکالوجی دیکھی تھی اور اس کی زندگی کیسی گزرتی ہے اس کے بارے میں ہم نے دیکھا تھا. اب یہاں پہ میں نے آپ سے کہا تھا نا ان دونوں کو میں الگ الگ اب آپ کو بتاؤں گی. اب آج ہم جس کے ٹاپک کے اوپر بات کرنے جا رہے ہیں وہ یہ ہے کہ جو لوگ آخرت کے طلبگار ہوتے ہیں ان کی زندگی کیسی ہوتی ہے. تو تھوڑا سا آپ کو اپنا پیچھے سے چیزوں کو ایک ریکیپ آپ کو اپنے ذہن میں لانا ہوگا کہ ہم نے جو دنیا دار انسان کے بارے میں بہت ڈیٹیل میں تقریباً ہم نے بات کی تھی، پوری کلاس سے اسی کے اوپر ہوئی تھی. اب ہم آ جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ایک تو دنیا دار انسان ہے جس کے بارے میں ہم نے جان لیا. اب ایک شخص ہوتا ہے جو کہ ارادہ کرتا ہے، جو کہ کوشش کرتا ہے، جو کہ محنت کرتا ہے، جو کہ صحیح کرتا ہے. وہ کس کے لیے کرتا ہے؟ آخرت کے لیے کرتا ہے. تو اب اس کے بارے میں ہم تھوڑا سا دیکھیں گے کہ اس کا رویہ کیا ہوتا ہے یا کیسی وہ زندگی گزارتا ہے. تو یہاں پہ جو بات ہے وہ بتایا جا رہا ہے کہ اس نے سعی لہا سعیہا، یعنی اس نے کوشش کی جیسا کہ کوشش کرنے کا حق ہے. یعنی مراد یہ ہے کہ وہ اتنی زیادہ آخرت کے لیے محنت کرتا ہے، اتنی زیادہ آخرت کے لیے کوشش کرتا ہے کہ جتنا کہ کرنے کا حق ہے. یعنی حق کیا ہے کہ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اتنی ہی وہ کوشش کرتا ہے. تو اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ آخرت کے لیے، یا آپ یوں کہہ لیجئے کہ آخرت کی کامیابی کے لیے جو پہلا پری ریکویزٹ ہے یا جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ کیا ہے؟ قرآن کا علم حاصل کرنا، دین کا علم حاصل کرنا. جب تک انسان اللہ کا دین نہیں پڑھے گا، اللہ کا علم حاصل نہیں کرے گا، اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پیروی نہیں کرے گا تو وہ آخرت کے لیے کوشش نہیں کر سکتا. کیونکہ جب آپ کوشش کرتے ہیں نا تو آپ کے آگے کوئی ٹارگٹ ہوتا ہے کہ آپ ایک طریقہ کار کے اوپر عمل کر رہے ہوتے ہیں. تو جو دنیا پرست انسان ہوتا ہے نا اس کے آگے کیا چیز ہوتی ہے؟ آگے کیا ہوتا ہے؟ اس کو دنیا ہوتی ہے نا. تو دنیا کے بارے میں اس کی معلومات بھی بہت ہوتی ہے کیونکہ وہ دنیا پرست ہے نا. تو وہ دنیا پرست خود سے نہیں بن گیا نا. ہم نے کیا بات کی تھی کہ مثال کے طور پہ اسے پتہ ہے کون سی لیٹسٹ مووی آئی ہے، اس کو پتہ ہے کہ کون سا لیٹسٹ فیشن ہے، یا اب کون سا فیشن آ گیا تو مجھے فوراً وہ والا فیشن اپنانے کی ضرورت ہے، بیفور ہینڈ مجھے یہ کپڑے بنانے کی ضرورت ہے. یعنی وہ پوری معلومات دنیا کے بارے میں رکھتا ہے، یا دنیا میں کیا لیٹسٹ چیزیں ان ہیں، کون سی گاڑی لیٹسٹ ہے، یا پیسے کمانے کے طریقہ کار کیا ہیں، یا اس کے لیے جب پرائیورٹی دنیا ہوتی ہے تو دنیا کے لحاظ سے مجھے اپنے بچوں کی تربیت کرنی ہے، اپنے آپ کو بھی دنیا کے لحاظ سے ان رکھنا ہے، بچوں کو بھی رکھنا ہے. تو اسی طرح اس کا جب ٹارگٹ دنیا ہوتی ہے تو وہ دنیا کے بارے میں معلومات رکھتا ہے. لیکن جب ایک آخرت چاہنے والے شخص جس کا ذکر یہاں کیا جا رہا ہے وہ آخرت چاہتا ہے تو اس کے لیے پہلی چیز جو اس کو ضرورت ہے وہ قرآن کا علم اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کے بعد جاننا ضروری ہے. اس کے بغیر وہ آخرت کے لیے کوشش نہیں کر سکتا. اور اللہ تعالیٰ یہاں اپریشیٹ کر رہے ہیں نا اس کو. پہلے دنیا والے کا ذکر کیا، اب کہہ رہے ہیں کہ واہ بھائی کیا اس نے کوشش کی، ایسی وہ کوشش کرے گا یا کرتا ہے جیسا کہ کوشش کرنے کا حق ہے. تو اب کیا ہوگا کہ نمبر 1 چیز جو آپ کو پتہ چلے گی کہ جو آخرت کے تحت زندگی گزارنے والے لوگ ہوتے ہیں ان کی زندگی میں قرآن کی پرائیورٹی ہوتی ہے، اللہ کی پرائیورٹی ہوتی ہے. ظاہر سی بات ہے اس لحاظ سے قرآن کی ہوتی ہے. پھر یہ کہ وہ یہ دیکھیں گے یہ جو کوشش کی بات آ رہی ہے نا، اب اس کو آپ سمجھیں کہ کوشش ان کو کس جگہ پہ کرنی پڑے گی. قرآن میں کچھ چیزیں اوامر اور نہیں کہلاتے ہیں، نواہی جس کو کہتے ہیں، اوامر اور نواہی، یعنی جو کہ آپ انگلش میں اس کو آسان سمجھ لیں ڈوز اینڈ ڈونٹس، یہ کام کرو اور یہ کام نہ کرو. تو جب انسان قرآن پڑھتا ہے
تو اس کے بعد جب اس کو سب سے پہلے جو چیز پتہ چلتی ہے قرآن میں، جو آپ لوگوں کا بھی تجربہ ہوگا، وہ آپ کو یہ پتہ چلا فلاں کام کرو، فلاں کام نہیں کرو، فلاں چیز اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، فلاں چیز کے اوپر جہنم کی وعید ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فلاں چیز سے روکا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فلاں چیز کا حکم دیا. تو اب یہ جو کوشش ہے وہ یوں ہوگی کہ وہ انسان جب قرآن پڑھے گا تو اس میں وہ دیکھے گا نماز پڑھو، روزے رکھو، زکوٰۃ دو، زنا نہیں کرو، جھوٹ مت بولو، سود مت لو، غیبت مت کرو. اب سمجھ رہے ہیں نا، کہیں ڈوز آ رہے ہیں، کہیں ڈونٹس آ رہے ہیں. تو یہ کوشش اس کو تب درپیش آئے گی جب وہ اللہ کے احکامات کو اپنی زندگی پر امپلیمنٹ کرے گا، تب اس کو یہ کوشش کرنی پڑے گی. تو یہ ایک آخرت کا چاہنا، ایک دل کی خواہش رکھنا، یہ مختلف چیز ہے، اور آخرت کے لیے کوشش کرنا مختلف چیز ہے. جیسے آپ کو دنیا میں کچھ لوگ دکھیں گے کہ جن کو شوق بہت ہے جنت میں جانے کا، جن کو شوق بہت ہے کہ اللہ ان کو اپنا محبوب بندوں میں شامل کرے، لیکن وہ اس کے لیے کوشش نہیں کر رہے ہیں. تو یہاں اللہ تعالیٰ اپریشیٹ کس کو کر رہے ہیں کہ جو آخرت کے لیے کوشش بھی کرے. اصل بات کوشش کی ہے. تو صرف ہماری خواہشات کرنے سے یا صرف ہمیں یہ دل میں یہ کہنے سے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ ضرور جنت میں داخل کرے، اللہ ہمیں بڑا نیک بنائے، تو یہ کہنا بس کافی نہیں ہے. دعا بھی کرنا خالی کافی نہیں ہے. یہاں تک میں آپ سے کہوں گی صرف دعا بھی کافی نہیں ہے. یہاں ہمیں پتہ چلا ہے کوشش کرنا اس کا جو ہے مین حاصل ہے یا ضروری چیز ہے. اور آپ یہ دیکھیں کہ یہ آپ اور میں خود بھی اس کا ایکسپیرینس کرتے ہیں کہ جب ہم ان دنیا میں رہتے ہیں تو چاہے آپ گناہوں کے لیے کوشش کریں، چاہے آپ نیک کاموں کے لیے کوشش کریں. یعنی مثال کے طور پہ اگر کوئی ایک پروڈیوسر فلم بھی بناتا ہے تو اس میں بھی اس کی بہت زیادہ کوشش ریکوائرڈ ہوتی ہے، تب جا کے فلم بنتی ہے. یا کوئی انسان کوئی چیریٹیبل کام کرتا ہے یا نیک کام کرتا ہے یا کوئی دینی ادارہ کھولتا ہے یا دینی لحاظ سے وہ کچھ ایک جماعت بنانے آرگنائز کرتا ہے، تو اس میں بھی بہت محنت درکار ہوتی ہے. تو یہی بات یہاں پر ہمیں مین بات پتہ چل رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپریشیٹ اس شخص کو کر رہے ہیں کہ جو کہ آخرت کا طلبگار ہے، پلس وہ آخرت کے لیے کوشش بھی کرتا ہے وہاں کی کامیابی کے لیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں جس سے کہ تم ہرگز گمراہ نہیں ہوگے، جن کو کہ اگر تم نے مضبوط تھام لیا، اور وہ 2 چیزیں ہیں کتاب اللہ اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہی جو میں ابھی آپ کو بتا رہی ہوں نا کہ کیا چیزیں ہمیں کامیابی کی طرف لے جا سکتی ہیں آخرت کی، تو وہ بھی جواب یہاں پر آ گیا. 2 چیزیں، اللہ کی کتاب قرآن مجید اور سنت رسول احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم. اس کے بغیر کامیابی نہیں ہے. بس یہ بات آپ اپنے دماغوں میں بٹھا لیں کہ آخرت کی کامیابی ان 2 پری ریکوزٹ کے بغیر نہیں ہو سکتی. اور آپ یہ دیکھیں کہ بات یہ ہے کہ دنیا کو اگر آپ دیکھیں تو یہ ایک ایگزامینیشن ہال ہے، اور ایگزامینیشن ہال جو ہے نا وہ کسی کی چاہت نہیں ہوتی. وہ جگہ کسی کو کوئی مزہ نہیں آتا. میں اس وقت آپ سے کہوں کہ ابھی آپ کا ایگزام ہے، چلیں آپ یہ بکس نکالیں اور پیپر حل کریں، تو آپ ایک دم سے انزائٹی اور اسٹریس آپ کے چہرے پہ آ جائے گا، حالانکہ چاہے ایک دنیاوی ایگزام ہے یہ. تو اسی طرح سے دنیا جو ہے وہ مومن کی ضرورت ہوتی ہے، مقصد نہیں ہوتی. اور دنیا جو ہے وہ کافر کا مقصد ہوتی ہے. کافر جو ہے وہ دنیا کو مقصد کے تحت زندگی گزارتا ہے. وہ کہتا ہے کہ میرا جینے کا مقصد ہی یہی ہے، اس دنیا کو میں برتوں، دنیا کو انجوائے کروں، دنیا سے فائدہ اٹھاؤں. لیکن جو مومن ہوتا ہے نا وہ کہتا ہے یہ تو میری ضرورت ہے، اللہ تعالیٰ نے مجھے دنیا میں امتحان کے لیے بھیجا، ظاہر ہے مجھے اپنے اپنے حصے کا امتحان دینا ہے، بس یہ مقصد ہے میرا دنیا میں آنے کا. احمد میں حدیث آتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص دنیا سے پیار کرتا ہے وہ اپنی آخرت کو ضرور نقصان پہنچاتا ہے، اور جو شخص آخرت سے محبت کرتا ہے وہ اپنی دنیا کو ضرور بگاڑتا ہے. تو لوگوں دائمی کو عارضی پر ترجیح دو. یعنی مراد یہ ہے کہ جب آپ ایک ڈیسائیڈنگ فیکٹر آپ کی زندگی میں آ جانا چاہیے. خاص طور پہ ابھی ہم نے آیت نمبر 18 بھی پڑھ لی، 19 بھی پڑھ لی. تو اب ہمیں یہ ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ ہم دنیا پرست ہیں یا آخرت پرست ہیں، ہم دنیا کے طلبگار ہیں یا آخرت کے طلبگار ہیں. تو یہاں پہ یہی بتایا جا رہا ہے کہ اگر ہم آخرت کے طلبگار ہیں تو ہماری دنیا کا آگے پیچھے کچھ ہو سکتا ہے 19-20 یا 16-20 نقصان ہوگا. یہ نہیں ہو سکتا کہ ہماری دنیا پھر پرفیکٹ رہے. اور نقصان میں یہ چیزیں کہ ہو سکتا ہے کہ کچھ چیزیں وقت کے ساتھ ساتھ ہمیں نقصان بھی نہ لگے. مثال کے طور پہ آپ ایک انٹرٹینمنٹ کا آپ کا ایک ڈیفینیشن آج اگر ہے فلمیں دیکھنا، آپ کو لگ رہا ہے کہ میں دین کی طرف آ گئی تو میری فلمیں چھٹ گئیں، تو یہ بظاہر آپ کو نقصان لگ رہا ہے، لیکن لانگ رن میں آپ کا ایک وقت آنے پر خود ہی دل نہیں چاہے گا. آپ خود ہی کہیں گے کہ یہ چیز مجھے چاہیے بھی نہیں ہے.
تو یہی والی چیز ہے کہ ایک ہمیں اپنا مقصد حیات ایک فکس کرنا پڑے گا اور اس کے لحاظ سے ہمیں تھوڑا بہت کمپرومائز کرنا پڑے گا. ہاں دنیا کے بہت سے عیش اور آرام اور آپ یوں سمجھ لیجئے کہ کچھ ایسی چیزیں کہ جو کہ دنیاوی لحاظ سے لوگوں کے لیے بہت ضروری ہے ہمیں چھوڑنی پڑیں گی. مثال کے طور پہ ابھی یہ وقت تھا آپ سو بھی سکتی تھی گھر میں, تو آپ نے اپنا ایک آرام چھوڑ کے اللہ کی کتاب کو آپ پڑھنے کے لیے نکلی ہیں. تو اس طرح کی چھوٹی موٹی چیزوں کی تو قربانیاں آپ کو دینی پڑے گی, لیکن آپ یہ اگر آپ نے اپنے آرام کو تھوڑا سا قربان کیا تو اس کے پیش نظر آپ کا بہت بڑا اللہ تعالیٰ کا اجر و ثواب ہے جو آپ کے آگے انتظار کر رہا ہے. تو یہ بھی ایک ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے کہ آخرت کا طلبگار جو شخص ہے اس کا زندگی گزارنے کا طریقہ الگ ہوتا ہے, اس کی پرائیورٹی الگ ہوتی ہے, اور دنیا گزارنے والے اور پریفر کرنے والے شخص کی زندگی کچھ اور ہوتی ہے. اور یہ ہے کہ اگر آخرت کے طلبگار کو آپ دیکھیں, ان کی جو سب سے پہلی جو ان کی صفت ہوتی ہے وہ ہوتی ہے ان کے اندر پیشنس کا ہونا, مطمئن ہونا, بہت ہی زیادہ جو ہے نا پرسکون ہونا. وہ ہائپر نہیں ہوتے. جو کچھ بھی زندگی میں معاملات آتے ہیں آپ سمجھ لیں آزمائشیں, کیونکہ جب دنیا میں انسان رہ رہا ہے آزمائشیں بھی آتی ہیں, پریشانیاں بھی آتی ہیں, تکلیفیں بھی آتی ہیں, لیکن وہ اس انسان کو مینٹلی ریک نہیں کرتی یا اس کو مینٹلی ڈسیبل نہیں کر دیتی یا پاگل نہیں ہو جاتا. وہ ایک نارمل زندگی گزارتا ہے, کیونکہ وجہ کیا ہوتی ہے کہ اس کو یہ پتہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں مجھے بھیجا ہی امتحان کے لیے. تو جیسے ایک ہوتا ہے نا پیپر بچے کا, وہ کہتا ہے آج میرا ایڈ میتھس کا پیپر ہے, آج میرا فزکس کا پیپر ہے, آج میرا انگلش کا پیپر ہے. تو وہ بچہ اپنی تیاری کرتا ہے یا ہال کے اپنے آپ کو جو ہے نا طبیعت خراب کر کے ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہو جاتا ہے؟ یہ تو نہیں کرتا نا. جو کوئی یہ کرے گا تو اس کا کیا, وہ پیپر تو نہیں دے سکتا. تو عقلمند جو بچے ہوتے ہیں وہ بیفور ہینڈ اپنے پیپر کی تیاری کرتے ہیں, اور جب پیپر جیسے جیسے جو پیپر ہوتا جاتا ہے وہ دیتے چلے جاتے ہیں. تو ایسے ہی جو آخرت کا چاہنے والا شخص ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی آزمائشوں کو بھی پیشنس کے ساتھ لیتا ہے کہ ہاں ٹھیک ہے اتنے دن اللہ تعالیٰ نے بڑا اچھا وقت رکھا, اب کچھ دن کی آزمائش ہے, یہ بھی گزر جائے گی. دس شیل ٹو پاس کہتے ہیں نا, یہ بھی گزر جائے گی ایک نہ ایک دن. تو اس طرح سے جو سب سے بڑی جو کوالٹی جو آخرت چاہنے والوں کے اندر پیدا ہو جاتی ہے وہ جلد بازی نہیں کرتے, بات پہ وہ رونے والے نہیں ہوتے, ان کے اندر ٹھہراؤ ہوتا ہے ان کے مزاج میں. وہ چیزوں کو کنٹین کرنے, چیزوں کو اکوموڈیٹ کرنا جانتے ہیں کہ ہاں ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ چیز آئی, ٹھیک ہے الحمدللہ صحیح ہے. ہو سکتا ہے مجھے اچھی نہیں لگ رہی, وہی والی آیت یاد کر لیجئے پچھلے ہفتے جب ہم نے بات کی تھی, ہو سکتا ہے ایک چیز تمہیں ناگوار لگ رہی ہو, وہی تمہارے لیے اچھی ہو. تو فوراً ان کا نا دماغ اللہ تعالیٰ کے قرآن, اللہ تعالیٰ کی آیتوں میں جانے لگتا ہے. جہاں کہیں ان کو کنفیوژن ہوتا ہے تو فلاں آیت یاد آ جاتی ہے, فلاں بات یاد آ جاتی ہے, کیونکہ وہ آخرت کے طلبگار ہیں, یہ وجہ ہے. اور جو میں نے آپ کو کیا بتا دیا کہ جو آخرت کا طلبگار ہے اس کا پہلا پری ریکوزٹ کیا ہے, وہ قرآن سے اٹیچڈ ہوتا ہے, اس کے بغیر نہیں وہ آخرت کا طلبگار بن سکتا. اچھا پھر کیا ہوتا ہے کہ ایک اور چیز آپ یہ دیکھیے کہ جب ان کے مزاج میں ٹھہراؤ ہوتا ہے تو ٹھیک ہے وہ جلد باز نہیں ہوتے, لیکن ہاں ایک فرق ان میں اور دنیا پرست میں ہوتا ہے. دنیا پرست جو ہے وہ دنیا کے معاملے میں بڑے جلد باز ہوتے ہیں, لیکن آخرت کے چاہنے والے جو ہے نا وہ فاستبقوا الخیرات, نیکیوں میں ہاں وہ جلدی کرتے ہیں, نیکیوں میں وہ دوڑ لگاتے ہیں, کیونکہ ان کو پتا ہوتا ہے وہ ٹال مٹول نہیں کرتے, ان کو پتا ہوتا ہے ان کے پاس وقت کم ہے. تو اس میں وہ نیکیوں میں, لوگوں کی مدد کرنے میں, لوگوں کو سرو کرنے میں, ان کی پریشانیاں دور کرنے میں, یا اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے کام کرنے کے لیے وہ آگے آگے رہتے ہیں. اچھا پھر آپ ایک اور اینگل سے بات دیکھیے کہ دنیا میں پیسہ ہے, دولت ہے, بعض دفعہ کیا ہوتا ہے لوگوں کو وراثت میں مل جاتی ہے. بعض دفعہ کیا ہوتا ہے باپ کے پاس اتنا پیسہ ہوتا ہے کہ بچے جو ہے وہ ان کی زندگی میں ہی باپ اپنے بچوں کو سی او کی پوزیشن اور بڑی بڑی پوزیشنز پہ بٹھا دیتے ہیں. تو سمجھیے ان کے تو گھر میں وہ سونے کا نوالا لے کے پیدا ہوتے ہیں, ان کو کوئی اسٹرگل نہیں کرنا پڑتا کھانے پینے کے لیے اور ایک کمفرٹیبل لائف گزارنے کے لیے. لیکن یہ دنیا کا معاملہ پیسے کا ہے نا, یعنی ایک لکلی ایسے لوگ ہو سکتے ہیں. لیکن اگر آپ آخرت کے بارے میں دیکھیں, آخرت کی کامیابی کے حوالے سے دیکھیں, تو یہ چیز جو ہے وہ تقدیر میں اس طرح سے نہیں, یعنی تقدیر لکھی ہوئی ہے اس کی, تو اس طرح نہیں ہوگی کہ بغیر سٹرگل کے آخرت کوئی باپ یا کوئی ماں وراثت میں اپنے بچے کو دے جائے, یہ نہیں ہو سکتا. تو فرق آپ نے دیکھا نا, پتہ اس سے کیا چلا کہ ایک اور فرق ہے. دنیا تو اگر کوئی مر مٹے بھی نہ مٹے, یعنی اگر فرض کر لیجئے کہ کوئی اتنا سرو بھی نہ کرے دنیا کو, کوئی اتنا پیسہ خرچ بھی نہ کرے دنیا کے لیے, یعنی مثال کے طور پہ اس کو کوشش بھی اتنی نہ کرنی پڑے, تو خود سے ہی ٹپک پڑے دنیا, اتنا زیادہ یعنی وراثت مل گئی, اتنا زیادہ پہلے ہی عیش و آرام والے گھر میں وہ پیدا ہوا.
لیکن آخرت کا معاملہ یہ آخرت خود کمانی ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ایسی کوشش کرے جیسا کہ کوشش کرنے کا حق ہے. تو پتہ یہ چلا کہ ہر چیز آخرت کے لیے ہمیں خود کمانی. اگر نیکیوں میں دوڑ لگانی ہے تو نیکیاں ہماری یعنی اس طرح کی نیکیاں ہماری بڑھنے والی ہیں. اگر ہم عبادات میں یعنی آگے بڑھنا ہے تو عبادات خود کرنی ہے. یہ نہیں ہو سکتا میں یہاں آپ سے کہوں میں بڑی تھکی ہوئی تھی, میں نے نماز نہیں پڑھی, آپ جا کے ذرا پلیز روبینہ آپ میری نماز ظہر کی پڑھ دیں. میں نہیں کہہ سکتی نا, یہ آپ سمجھ گئے نا. اس حد تک معاملہ یعنی ایک طرح سے سخت ہے. دنیا میں ہم شیئر کر سکتے ہیں, دنیا میں کوئی کہہ سکتا ہے بھائی میں تمہیں پیسے دیتا ہوں اور میں سلیپنگ پارٹنر بنتا ہوں, ٹھیک ہے, تم میرا سارا چیزیں اٹھاؤ, میرا اتنا % بس مجھے دے دیا کرو. ایسے بہت سارے بزنس ہوتے ہیں. تو تم لے لو 70% لے لو, مجھے 30% میرے پیسے کے انویسٹمنٹ کے دے دو, میں سلیپنگ پارٹنر ہوں. بہت ساری چیزیں دنیا میں ایسی ہو سکتی ہیں, آپ کے پاس آپشنس ہیں. لیکن آخرت کے معاملے میں ہر چیز کا بوجھ بھی ہمیں خود اٹھانا ہے. مثال کے طور پہ اگر ایک آزمائش کسی کے اوپر آئی تو وہ آزمائش جیسے آپ یوں سمجھ لیجئے کہ ایک کوئی شخص ہے, اس کی کوئی یعنی خود وہ بیمار ہے, کوئی بہت سخت قسم کی بیماری ہے. اب وہ ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہے, 1 دن بعد 2 دن بعد 4 دن بعد. اب وہ کال کر کے اپنی کسی فرینڈ کو نہیں کہہ سکتا کہ 4 دن سے میں تو یہاں ہاسپٹل میں تنگ آ گئی ہوں, مطلب آئی ایم سک اینڈ ٹائرڈ, اور میں تو بہت ہی خوار ہو گئی ہوں, اور باقی کے 4 دن تم آ کے مجھ سے شیئر کر لو. جیسے ایک ہوتا ہے نا اس طرح کی بات بیماری کی بھی, کیونکہ بیماری بھی کیا ہے, یہ بھی اللہ کی طرف دی ہوئی آزمائش ہے. تو آزمائشیں بھی شیئر نہیں ہو سکتی کیونکہ اس کے اوپر بھی اجر ہے. ہر آزمائش کو آپ اپنے لیے باعث اجر بنا سکتے ہیں. تو اسی طرح یہ بھی آخرت میں کے دوڑ میں آزمائشیں بھی اسی کے اندر آتی ہیں, یعنی آزمائشوں پہ صبر. ایک آدمی اگر آزمائشوں پہ صبر کرتا ہے تو یہ بھی اس کو اپنے لیے خود صبر کرنا ہے, اپنی تکلیفوں پہ خود صبر کرنا ہے. کوئی دوسرا اس کے لیے آگے بڑھ کر صبر نہیں کر سکتا, اجر اس کے لیے کما کے نہیں دے سکتا. پھر یہاں پہ ترمذی میں ایک حدیث آتی ہے, اسی طرح کی حدیث میں نے آپ کو آگے پیچھے تھوڑی سی فرق تھا لائنوں کا یا جملوں کا, جو کہ میں نے آپ کو دنیاوی جو شخص دنیا چاہتا ہے اس کے ضمن میں بتائی تھی. اب ہم تھوڑے آخرت کے حوالے سے دیکھتے ہیں. انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے, ترمذی میں حدیث ہے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جس شخص کی نیت اور اس کا مقصد اور کوشش اور عمل آخرت ہوتی ہے, اللہ تعالیٰ اس کے دل کو غنا نصیب فرماتے ہیں اور اس کے حال کو درست فرما دیتے ہیں, اور دنیا اس کے پاس خود بخود چلی آتی ہے. اچھا, غنا کس چیز کو کہتے ہیں؟ یہاں پہ غنا کا لفظ آیا. غنا سے مراد یہ ہوتا ہے کہ قلبی اطمینان اور مخلوق سے بے پرواہی, یعنی مخلوق کی طرف اس کا دھیان نہیں جاتا کہ یہ میرے لیے کیا کر دے گا اور فلاں میرے لیے کیا کر دے گا, بلکہ اس کا توکل کس پر ہوتا ہے؟ اللہ پہ ہوتا ہے. اللہ میرا مالک ہے. جیسے کہ بہت ساری چیزوں میں انسان کہتا ہے نا اللہ مالک ہے, چلو فلاں کام کرو, اللہ مالک ہے, اللہ تعالیٰ بہتری کرے گا, یہ جو جملہ ہوتا ہے نا, تو اس حوالے سے یہ بات یہاں کی جا رہی ہے. اچھا, پھر اب جو بات یہاں کی گئی نا کہ دنیا اس کے پاس خود آتی ہے چل کے, جب آپ آخرت کے طلبگار بنتے ہیں نا تو اللہ تعالیٰ دنیا بھی اس کے, وہ نہیں کہتے بائی 1 get 1 free کہتے ہیں نا, اس طرح سے. تو یہ انعام ہے. جب آپ آخرت کو مانگیں گے نا اللہ تعالیٰ سے تو اللہ تعالیٰ دنیا آپ کو ویسے ہی دے دے گا. یہ ڈیل ہے زبردست اللہ تعالیٰ کی طرف سے. اور آپ یہ دیکھیں کہ یہ قاعدہ ہے دنیا کا, آپ اس کو خود آزما کے, میں تو نہیں کہوں گی آزما کے دیکھیں, اللہ بچائے یعنی دنیا کے پیچھے بھاگنے سے, لیکن آپ آبزرویشن اپنی نوٹ کیجئے لوگوں کی طرف کہ دنیا کا قاعدہ ہے کہ جب انسان دنیا کے پیچھے بھاگتا ہے تو دنیا انسان کو اپنے پیچھے بھگاتی ہے, اتنا بھگاتی ہے کہ انسان کو تھکا دیتی ہے. اور کیا ہوتا ہے کہ جب جو لوگ دنیا کو چھوڑ دیتے ہیں اور اس کے سحر میں گرفتار نہیں ہوتے, اور جس کو کہتے ہیں نا دے گیٹ ریڈ آف دنیا کے چکو چوند کو چھوڑ دیتے ہیں, تو کیا ہوتا ہے کہ دنیا خود بخود ان کے قدموں میں آ کے بیٹھ جاتی ہے. یعنی پھر کیا ہو جاتا ہے کہ وہ خود پلٹ کے آتی ہے کہ اچھا یہ تو مجھے کوئی پرواہ نہیں کر رہا ہے, تو خود ہی آ جاتی ہے. جس سے کا نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ انسان کا نہ چاہتے ہوئے بھی بہت کچھ انسان دنیا جمع کر لیتا ہے, آخرت کا طلبگار ہو کر بھی. مطلب وہ جمع کیا کر لیتا ہے, مراد کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ خود ہی دے دیتا ہے اس کو. مراد یہ ہے کہ ایسا نہیں ہوتا کہ آپ نے کسی آخرت کے طلبگار کو دیکھا ہو جو بالکل ہی اللہ نہ کرے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو دنیاوی لحاظ سے بالکل ہی فقیر بنا دیا ہو. ایسی کوئی بات بھی نہیں ہوتی. آپ کو کتنے لوگ ایسے ملیں گے جو آخرت کے لیے جی رہے ہیں, لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کی دنیا بھی بہت بنائی ہوئی ہے, دنیا میں بھی وہ بہت کچھ اللہ کی راہ میں خرچ کر رہے ہیں, اللہ تعالیٰ نے پیسہ بھی خوب دیا ہوا ہے اور اللہ تعالیٰ نے اور آرام بھی دیے ہوئے ہیں, اور مگر اگر آپ ان کو دیکھیں ان کی زندگی کو تو وہ آخرت کے لیے جی رہے ہیں اور آخرت کے لیے مر رہے ہیں.
تو یہ معاملہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے. اچھا، پھر ایک اور بات کیا ہے کہ انسان یہ یاد رکھے کہ انسان کبھی بھی متاع الغرور جو کہ دنیا ہے اس کا سودا نہ کرے، کیونکہ انسان کی جو دنیا کا نفع اور آخرت کا نفع ہے یہ انشورڈ ہو جاتا ہے جب آپ آخرت کے لیے جیتے ہیں یا آخرت کے آپ طلبگار بنتے ہیں. اب کچھ میں آپ کے سامنے نا آیات دنیا کے اور آخرت کے حوالے سے رکھ رہی ہوں دونوں کے کمپیریزن میں. یہ پہلی آیت ہے سورہ القصص آیت نمبر 60. اس میں آتا ہے تم لوگوں کو جو کچھ دیا گیا وہ محض دنیا کی زندگی کا سامان ہے، اس کی زینت ہے، اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ اس سے بہتر ہے اور باقی رہنے والا ہے. یعنی یہ تو چند روزہ کیا مراد ہے، کیسی مزے ہیں، عیش کا آرام کا سامان ہے. اصل جو ہے اللہ کے پاس رہنے والی چیز وہ کیا ہے، آخرت ہے. پھر ہم دیکھتے ہیں یہ ہے سورہ ہود اور آیت نمبر ہے 15 سے 16. جو لوگ بس اس دنیا کی زندگی اور اس کی زیب و زینت کے طلبگار ہوتے ہیں ان کے اعمال کا بدلہ ہم انہیں دنیا ہی میں دے دیتے ہیں اور اس میں ان کے ساتھ کوئی کمی نہیں کی جاتی، مگر آخرت میں ایسے لوگوں کے لیے آگ کے سوا کچھ نہیں. وہاں انہیں معلوم ہو جائے گا کہ جو کچھ انہوں نے دنیا میں بنایا وہ سب کچھ برباد ہو گیا اور اب ان کا سارا کیا دھرا محض باطل ہے. پھر بخاری اور مسلم میں حدیث آتی ہے، ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر انسان کے پاس مال و دولت سے بھرے ہوئے میدان اور ایک جنگل ہو تو اس کا جی چاہے گا کہ ایک اور ہو، اور آدمی کا دل تو بس مٹی سے بھرے گا. یعنی کیا مراد ہے کہ اگر پورا میدان آپ سوچیں مال و دولت سے بھرا میدان، یعنی میدان سے آپ اندازہ لگا لیجئے کہ کتنی مال و دولت ہو، اس کے باوجود وہ کیا چاہے گا، اور ہو. اور کیا فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ صرف مٹی اس کے دل کو بھر سکتی ہے. کون سی مٹی؟ قبر کی مٹی. تو سوچیں یعنی جب تک وہ مر نہیں جائے گا نا اس کی دنیا کے بارے میں حرص اور ہوس ختم نہیں ہو سکتی. پھر اور میں یہ آیت آپ کے سامنے رکھتی ہوں، یہ ہے سورہ ابراہیم آیت نمبر 3 آتا ہے. اس آیت میں آتا ہے سخت تباکن سزا ہے قبول حق سے انکار کرنے والوں کے لیے جو دنیا کی زندگی کو آخرت پر ترجیح دیتے ہیں، جو اللہ کے راستے سے لوگوں کو روکتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ یہ راستہ ٹیڑھا ہو جائے. یہ لوگ گمراہی میں بہت دور نکل گئے. یعنی ان لوگوں کے لیے سزا ہے کہ جو لوگ دنیا کی زندگی کو آخرت پر پریفر کرتے ہیں. پھر آ رہی ہے سورہ رعد آیت نمبر 26، وَفَرِحُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا مَتَاعٌ. یہ لوگ دنیاوی زندگی میں مگن ہیں، حالانکہ دنیا کی زندگی آخرت کے مقابلے میں ایک متاع قلیل کے سوا کچھ بھی نہیں. تو یہ بھی بڑی اہم بات ہے اس آیت میں جو بات کی جا رہی ہے کہ یہ لوگ سورہ رعد آیت نمبر 26، یہ لوگ دنیاوی زندگی میں مگن ہیں. یہ بھی بڑی اہم بات ہے کہ آج اگر آپ دنیا کی میجورٹی لوگوں کو دیکھ لیں، بلکہ مور دین میجورٹی کو اگر آپ دیکھیں تو وہ واقعی دنیا کے لیے جی رہے ہیں، دنیا کے لیے مر رہے ہیں، مگن ہیں. یعنی ان کو یہ بھی نہیں احساس ہے. ایک تو ایک انسان ہوتا ہے کہ مسلمان، میں اس وقت جو بات کر رہی ہوں نا ارریسپیکٹو آف مسلم اور نان مسلم کر رہی ہوں، جو مگن ہے. تو ایک تو مسلمانوں کی کیٹیگری وہ ہے کہ وہ مسلمان ہیں اور وہ اس کے بارے میں جانتے ہیں کہ ہمیں آخرت کے لیے کوشش کرنی چاہیے، وہ اس کی کوشش کرنے کی فکر کرتے ہیں ایٹ لیسٹ، اور پھر کوشش بھی کرتے ہیں. کچھ لوگ ایک اس کیٹیگری میں بھی ہیں. لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہ مسلمان ہو کر وہ دنیاوی زندگی میں مگن ہیں. یعنی مراد کیا ہے کہ انہوں نے ابھی تک اپنا کوئی فیوچر کا، آخرت کا پلان نہیں بنایا، پلان آؤٹ ہی نہیں کیا ہے کہ مجھے کس طرح کی زندگی گزارنی ہے جس سے کہ میری آخرت بن سکے. یہ بھی نہیں ابھی تک انہوں نے کیا. تو یہاں پہ اس کو اشارہ کیا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہی فرما رہے ہیں کہ یہ کہاں مگن ہو گئے. یہ جگہ تو ایک عارضی بورڈ تھی، انہوں نے تو یہاں ایسا دل لگا لیا، ایسا ان کو دنیا بھا گئی اور ایسا یہ اس میں مگن ہو گئے کہ یہ تو ایسا بھول ہی بیٹھے کہ ان کو لوٹ کے پلٹ کے اللہ تعالیٰ کے پاس جانا ہے. یہ تو بڑی غلط فہمی کا شکار ہو گئے، بہت بڑے سراب میں یہ پھنس گئے کہ جو حقیقت ہے وہ ان کو نظر نہیں آ رہی. تو ان کو اپنی آنکھیں کھولنے کی ضرورت ہے، یہ یہاں بتانے کی بات ہے. تو اب آپ یہ دیکھیے کہ یہاں پر ہم نے اب اگلی بھی جو آیت ہے آیت نمبر 20، یہ اسی دنیا اور آخرت ہی کے حوالے سے ریلیٹڈ ہے. اب اس کو دیکھتے ہیں آیت نمبر 20، کلن نمتو ہؤلاء وہؤلاء من عطاء ربک
وما كان عطاء ربك محظورا. اچھا پہلے یہ کر لیتے ہیں پھر آگے 21 میں الگ سے آپ کو کرواؤں گی. ساتھ ہی حالانکہ تقریباً مضمون تھا لیکن الگ سے ہم اس کو دیکھیں گے. ترجمہ دیکھتی ہوں میں آپ کے سامنے رکھتی ہوں. اس میں بات آ رہی ہے ان کو بھی اور ان کو بھی دونوں فریقوں کو ہم دنیا میں سامان زیست دیے جا رہے ہیں. یہ تیرے رب کا عطیہ ہے اور تیرے رب کی عطا کو روکنے والا کوئی بھی نہیں ہے. بس یہاں تک دیکھتے ہیں. اچھا آپ یہ دیکھیے یہ جو بات یہاں پر آ رہی ہے نا ہا اولائی, یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے نا. آپ ویسے دیکھیے نا بالکل ایک ہی ٹرم آ رہی ہے ہا اولائی کی. ٹھیک ہے ہا اولائی. ٹھیک ہے ان کو بھی اور ان کو بھی کیا مراد ہے؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہم ان کو بھی دے رہے ہیں ان کو بھی دے رہے ہیں. کن کو؟ بالکل ٹھیک ہے. تو یہ دونوں کے لیے ایک ہی ٹرم اللہ تعالیٰ نے استعمال کی ہے نا. یعنی یہ خوبصورتی ہے اللہ تعالیٰ کے کلام کی. یعنی دنیا پرست یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان کو بھی ہم دے رہے ہیں اور ان کو بھی دے رہے ہیں. اب اس کے اوپر ہم بات کرتے ہیں کہ کیا مراد ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ بھئی ہم تو آخرت چاہنے والوں کو بھی دے رہے ہیں, دنیا کے طلبگار کو بھی دے رہے ہیں, آخرت کے طلبگار کو بھی دے رہے ہیں. یعنی مراد کیا ہے کہ یہاں پر ایک اور فلسفہ ہے قرآن کا جو ہمارے سامنے آ رہا ہے کہ مراد کیا ہے کہ جو آخرت کے لیے دوڑ دھوپ کر رہے ہیں تو ایسا نہیں ہے کہ کیونکہ وہ صرف آخرت کرتے رہتے ہیں, وہ اللہ کی رضا چاہتے رہتے ہیں ہر بات میں اور وہ ہر چیز میں دنیا کو نگیٹ کرتے ہیں تو اس کی وجہ سے ایسا کر دے اللہ تعالیٰ کہ سارے آخرت چاہنے والے فقیر نہیں ہو جاتے. اور اسی طرح جو دنیا کے لیے بھاگ دوڑ کر رہے ہیں اور اپنے آپ کو لگا رہے ہیں اور دنیا کے لیے جی رہے ہیں اور دنیا کی زندگی میں مگن ہے تو وہ سب بڑی ان کی دنیا بن جائے, بڑے وہ امیر ہو جائیں دنیا میں, بڑے عیش و آرام کما لیں. تو یعنی مراد کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ وسائل اسباب دنیا کے طلبگار کو بھی دیتا ہے اور آخرت کے طلبگار کو بھی دیتا ہے, دونوں کو دیتا ہے. کسی ایک کو اللہ تعالیٰ نے کہیں مخصوص نہیں کیا ہوا ہے. بات سمجھ آ گئی نا آپ کو؟ یعنی مراد کیا ہے آپ اس حدیث کی طرف چلے جائیں کہ اللہ تعالیٰ نے جتنا مقدر ہمارے لیے دنیا کی ہے وہ ہمیں مل کے رہے گی. کوشش ہمیں کس کے لیے کرنی ہے؟ آخرت کے لیے. آخرت ہمیں خود بنانی ہے, دنیا ہماری بن جائے گی, وہ مقدر ہے ہماری. بات سمجھ آئی؟ تو ہمیں اصل جو ہے کوشش اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اتنی کوشش آخرت کے لیے کرنی ہے جیسا کہ کرنے کا حق ہے. اب اس میں ہم ایک اینگل دیکھتے ہیں کہ مثال کے طور پہ شیطان انسان کو یہ ورغلاتا ہے. یہ کیوں اللہ تعالیٰ اس غلط فہمی سے نکال رہے ہیں؟ شیطان کے ورغلانے کی وجہ سے کہ وہ انسان کو ورغلاتا ہے کہ اگر تم دنیا کے دین کے کام میں لگ گئے, اگر تم نے دین کا کام کیا یا تم قرآن کا علم حاصل کرنے لگ گئے یا تم نے اپنی زندگی فوکس کر کے اللہ کی اطاعت و فرما برداری میں گزارنے لگے تو کیا ہوگا کہ دنیا تمہارے لیے بیکار ہو جائے گی. یعنی دنیا سے پھر تم کچھ فائدہ نہیں اٹھا سکتے, کوئی نفع نہیں اٹھا سکتے. اس غلط فہمی کو یہاں اللہ تعالیٰ نے دور کیا ہے کہ عام طور پہ لوگ یہ گھبراتے ہیں کہ اگر ہم دین پر آئے, مثال کے تو آپ مثالیں نوٹ کر لیجئے کہ جیسے ایک کوئی عورت ہے وہ کہتی ہے میں نے سر کور کیا, یا کوئی بچی کہتی ہے میں نے سر کور کیا تو میری فرینڈز مجھے چھوڑ دیں گی. کوئی عورت نے سر کور کیا تو وہ کہتی ہے کہ جو میری عزت ہے معاشرے میں یا مجھے لوگ جو بہت عزت آج دیتے ہیں تو شاید وہ میری فرینڈز مجھے چھوڑ دیں میرے حال و لیے کی وجہ سے. مرد سوچتے ہیں کہ شاید ہم نے داڑھی رکھ لی تو ہمیں کوئی مولوی کہنے لگے, مولانا کہنے لگے تو ہمیں یہ قبول نہیں ہے, یا یہ کہ اگر ہم سود نہیں لیں گے تو ہمارا کاروبار ٹھپ ہو جائے گا, اس طرح تو ہم اللہ تعالیٰ کے ہر حکم کو نہیں مان سکتے. یعنی مراد یہ ہے کہ اگر ہم لوگ کیا سوچتے ہیں کہ اگر ہم دین کے راستے پہ آئے تو ہمیں یہ اور یہ اور یہ مصیبتیں جھیلنی پڑیں گی. اگر ہم نے قرآن پڑھا تو پھر اس کا تقاضا ہے کہ ہمیں عمل کرنا پڑے گا, اور عمل ہمیں کرنا نہیں, ہمیں تو ابھی ہدایت چاہیے ہی نہیں, ابھی تو ہمیں لائف کو انجوائے کرنا ہے. تو یہ تمام ریزنز ہیں. تو اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ تم یہ غلط سوچ جو شیطان تمہارے دماغ میں ڈال رہا ہے تم اس کو نکال دو.
کیونکہ تقدیر میں جو کچھ دنیا میں تمہارے لیے لکھا ہے وہ تمہیں مل کے رہے گا. تم اپنی آخرت بنانے کی فکر کرو. کیونکہ بات کیا ہے کہ یہ ہو نہیں سکتا کہ جو سود نہیں لیتا تو وہ ضروری غریب ہو جائے, اتنا غریب کہ اس کے کھانے کے لالے پڑ جائیں, یا یہ کہ جتنی لڑکیاں حجاب کر رہی ہیں تو ساری حجاب کرنے والی لڑکیوں کی شادیاں نہیں ہو. ایسا نہیں ہوتا. تو اس طرح آپ اس کو دوسری طرح لے لیجئے کہ جو اتنی ساری لڑکیاں حجاب نہیں کر رہی, میجورٹی تو نہیں کر رہی نا, تو کیا ان سب کی ہو گئی شادیاں؟ تو وہ بھی آپ کو جواب ملے گا نو, ایسا تو نہیں ہے. تو یہی بات یہاں پر اللہ تعالیٰ ہمیں یعنی سمجھانا چاہتے ہیں کہ ہوتا کیا ہے کہ جب ہم دین میں آتے ہیں اور جب دین میں آنے کے بعد ہماری زندگیوں میں پریشانی آتی ہیں تو ہوتا کیا ہے کہ سارا الزام دین کے اوپر لگ جاتا ہے. کیونکہ ہم دین میں آئے, کیونکہ سود لینا چھوڑا, تو دیکھو آج فائنینشلی کیا پوزیشن ہو گئی ہے, یا جاب چھوٹ گئی ہے, یا یہ کہ بچی دین میں آئے تو اب بچی کا کہیں پہ رشتہ نہیں ہو رہا. حالانکہ ہوتا کیا ہے کہ یاد رکھیں کہ دو چیزیں ہوتی ہیں. جب آپ دین کے راستے میں اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش آئے تو انسان اجر پہ اجر بھی کماتا ہے, ایک تو یہ بات ہو جاتی ہے. دوسری بات کیا ہوتی ہے کہ یہ چیز جو ہے یہ گارنٹی نہیں ہے کہ جو بے دین انسان ہے اس کی زندگی میں کوئی آزمائش نہیں آئے گی. کیا کافر جو ہیں وہ بہت بڑی بڑی بیماریوں سے ان کی ڈیتھس نہیں ہوتی؟ یا جو انسان دین میں نہیں ہوتا, جو ساری زندگی اس نے دین میں نہیں گزاری, تو وہ کیا کوئی بہت ہی ایکسٹرا آرڈنری کوئی زندگی گزار لے گا کہ اس لیے کہ وہ دین میں نہیں ہے؟ تو یہ کوئی معیار نہیں ہے, یہ ہمارا خود ساختہ معیار ہے. دوسری بات کیا ہے کہ دیکھیں ہوتا یہ ہے کہ اگر دین میں انسان آیا تو ہو سکتا ہے کہ کچھ دنیاوی نقصان ہو سکتا ہے کچھ رشتہ دار ساتھ چھوڑ جائیں یا کوئی دوستیں ساتھ چھوڑ جائیں. تو اس میں انسان کو یہ پازیٹیو اینگل یہ دیکھنا چاہیے کہ جو اب وقت مجھے ملا ہے اور جو میرے پرانے فرینڈز چھوٹ گئے یا وہ مجھے نہیں پسند کرتے تو کوئی بات نہیں, اب وہ وقت میں نئی دوستیوں میں نئے دین والے اچھی صحبت اختیار کرنے میں لگاؤں, یا قرآن کا علم حاصل کرنے میں لگاؤں, یا یہ کہ اگر میوزک چھوڑا تو اس کی جگہ اب میں تلاوت سنوں یا میں درس قرآن وغیرہ اٹینڈ کیا کروں. یعنی مراد یہ ہوتی ہے کہ دیکھیں مثال کے طور پہ اگر ہمارے گھر میں ہم نے کوئی بازار سے لائی ہوئی کوئی ایک چیز ہماری ہوتی ہے اور ہمیں بڑی فیوریٹ وہ لگتی ہے, بہت یعنی ہم اٹیچ ہوتے ہیں ان چیزوں سے, کچھ چیزوں سے. اب ایک چیز کھو گئی اور اس کے بعد آپ ڈھونڈ کے تھک گئے, آپ کو نہیں مل رہی, تو آپ کچھ دن انتظار کرتے ہیں, کچھ دن کر لیتے ہیں, مہینہ زیادہ سے زیادہ کر لیتے ہیں, ڈھونڈتے رہتے ہیں, نہیں ملتی. تو ایٹ لاسٹ آپ کیا کرتے ہیں کہ مارکیٹ جا کے اس چیز کو ریپلیس کر دیتے ہیں جو کہ آپ کی ضرورت ہوتی ہے. اور ہو سکتا ہے کہ جو نئی چیز آئے وہ پہلے والی سے بہتر آئے. تو جب پہلی والی سے بہتر کوئی چیز آپ کو مل جاتی ہے تو بعض دفعہ آپ کہتے ہیں کہ وہ تو فلاں چیز کا آپ کو غم بھی بھول جاتا ہے, اور اگر آپ کو اب آپ کی کھوئی ہوئی چیز دوبارہ مل بھی جاتی ہے تو اس کی ویلیو وہ نہیں رہتی, کیونکہ اب آپ کے پاس نئی چیز آ گئی اور آپ اس سے زیادہ سیٹسفائی ہیں بنسبت یہ کہ پرانی اس چیز سے جو آپ کے پاس پہلے کبھی تھی, جو آپ کی بڑی فیوریٹ تھی. تو اس بات کو جو اتنی سی میں نے بات آپ کے سامنے رکھی نا, اگر آپ اس بات کو سمجھ جائیں تو آپ آخرت کے کانسیپٹ کو سمجھ جائیں گے. جیسے مزید مثالیں میں دے دوں کہ جو لوگ دین پر نہیں چلتے تو وہ کیا بیمار نہیں ہوتے, جیسے ابھی میں نے آپ کو کچھ مثالیں دی ہیں. یا یہ کہ جو قرآن نہیں پڑھتے, اگر ہم یہ کہیں قرآن پڑھا تو عمل کرنا پڑے گا, تو یہ کیا گارنٹی ہے کہ جو لوگ قرآن نہیں پڑھ رہے تو انہوں نے دنیا بھی اپنی بڑی کامیاب گزاری؟ ہم یہ نہیں کہہ سکتے. نہ ہم یہ کہیں گے کہ اس وقت وہ یا مرنے کے بعد وہ جنت میں بڑے مزے کریں گے کیونکہ انہوں نے قرآن نہیں پڑھا اور انہوں نے کچھ جانا نہیں. تو یہ کوئی کرائٹیریا نہیں ہے. یہ ایک اپنے آپ کو بالکل ایسی بات ہے کہ جیسے یہ بلی کے ڈر سے کبوتر اپنی آنکھیں بند کر لیتا ہے, پروں میں اپنے آپ کو چھپا لیتا ہے, فائدہ کچھ نہیں ہوتا, بلی پھر بھی اس کو کھاتی ہے اور اس کے اوپر جھپٹا مارتی ہے. آنکھیں بند کر لینے سے وہ اس موت کو ہٹا نہیں پاتا ہے. تو بالکل یہی والی چیز ہے جو یہاں ہمارے سامنے آ رہی ہے. دوسری بات کیا ہے کہ دیکھیے اگر اللہ کی خاطر انسان اپنی کوئی چیز, اپنی کوئی ہابی, اپنا کوئی شوق, اپنا کوئی بڑا محبت والا رشتہ قربان کرتا ہے تو یقین کریں کہ اللہ تعالیٰ اس کو ریپلیس کر دیتا ہے اپنی محبت سے. اور ہوتا کیا ہے کہ اس کے بعد ایک وقت ایسا آتا ہے کہ انسان کو اپنی کھوئی ہوئی محبت بھی مل جاتی ہے, کھوئی ہوئی چیز بھی مل جاتی ہے, لیکن اب اس کو اس چیز کی یا اس رشتے کی محبت کی ویلیو نہیں رہتی, کیونکہ اس کے پاس اس سے کہیں پریشیس اللہ کی محبت اس کے پاس آ گئی ہوتی. اور اللہ کی محبت کا کیا کہنا یا کیا کمپیریزن دنیا کی چیزوں سے یا دنیاوی محبت سے. تو یہ معاملہ ہے سارا. تو اور پھر انسان یہ بھی سوچ لے کہ بعض دفعہ دیکھیے کچھ رشتے ہوتے ہیں جن کے اوپر انسان سوچتا ہے کہ شاید میری ساری خوشیوں کا دار و مدار ان رشتوں پہ, اگر یہ میری فرینڈز مجھ سے ناراض ہو گئیں تو میرا کیا انجوائمنٹ دنیا میں رہ جائے گا.
یا میرا کیا مزہ کیا پلیجر رہ جائے گا، یا فلاں رشتہ دار مجھ سے روٹ گئے اگر میرے دین کے اوپر عمل کرنے سے، اور ان کی پارٹیز میں نہیں گئی، ان کی بدعات میں نہیں گئی، میں ان کے یہ جو عید میلاد النبی کے فنکشنز ہیں ان میں نہیں گئی، یا مثال کے طور پہ ان کے مہندی مائیوں کے فنکشنز میں نہیں گئی، تو میری تو ساری خوشیاں مجھ سے روٹ جائیں گی. تو اس وقت انسان یہ سوچ لے کہ جن پر اگر میں سمجھ رہی ہوں کہ میری خوشیوں کا دار و مدار ہے، وہ تو خود اللہ کے محتاج ہے، تو میں کیوں ان کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہو رہی ہوں؟ وہ مجھے کیا خوشی دے سکتے ہیں، کیونکہ وہ تو خود اپنی خوشی کی تکمیل کے لیے اللہ کے محتاج ہیں. کیونکہ اگلی جو بات آ رہی ہے اس میں آیت میں آپ دیکھیں وہ کیا بات آ رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ من عطاء ربک، یہ تو اللہ کی عطا ہے، مطلب یہ اللہ کی عطا ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ دنیا بھی دے دے پلس آخرت بھی دے دے. اور اللہ تعالیٰ ایسا بھی ممکن ہے کہ لوگ اپنی آخرت بنائیں اور اللہ تعالیٰ ان کی دنیا بھی خوب اچھی بنا دے. تو یہ تو اللہ کی عطا ہے، یہ کسی اور کے ہاتھ میں نہیں. تو یہاں سے ہمیں ایک اور بات بھی پتہ چل رہی ہے کہ جس میں کہ شرک کا رد ہو رہا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ آتا ہے نا کہ بے بس پہ کرم کیجئے سرکار مدینہ، اس طرح کی جو نعتیں وغیرہ یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں باتیں کی جاتی ہیں. تو یہ جو ٹرم ہے اس کو آپ چاہے ہائی لائٹ کر لیجئے. یہ جو بات آ رہی ہے من عطاء ربک، یعنی جو کچھ بھی عطا کرتا ہے وہ اللہ کرتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یا کوئی بھی جس کو ہم گنج بخش کہتے ہیں کہ فلاں جو ہے وہ قبر والے جو ہیں وہ سارے خزانوں کے دینے والے ہیں، یا غوث اعظم ہیں مصیبتیں دور کرنے والے ہیں، یا فریاد رس ہیں فریادوں کے سننے والے ہیں. تو کوئی بھی دنیا میں کوئی بہت بڑا جو ہے اولیاء یا کوئی بہت بڑا بزرگ جو ہے وہ یہ تمام چیزوں کو اللہ کی عطا کی طرح، کوئی شخص دنیاوی اللہ کی عطا کی طرح عطا کسی کو نہیں دے سکتا. یہاں پر اس کا بھی رد کیا گیا. پھر آگے دیکھتے ہیں آیت نمبر 21. انظر کیف فضلنا بعضهم علی بعض وللآخرۃ اکبر درجات واکبر تفضیلا. مگر دیکھ لو دنیا میں ہم نے ایک گروہ کو دوسری پر کیسی فضیلت دے رکھی ہے، اور آخرت میں اسی کے درجے اور بھی زیادہ ہوں گے اور اس کی فضیلت اور بھی زیادہ بڑھ چڑھ کر ہوگی. اچھا یہ کس آپ لوگ بتائیں گے کہ دنیا میں ہم نے ایک گروہ کو دوسرے پہ فضیلت دے رکھی ہے، کس گروہ کا ذکر ہے؟ کیا بات ہو رہی ہے؟ شاباش، بالکل ٹھیک ہے. یعنی جو گروہ ہیں وہ یہ دو گروہ کی بات ہے، ٹھیک ہے، ان دو کی بات ہے. اور یہ اللہ تعالیٰ جو کہہ رہے ہیں ہم نے ایک گروہ کو دوسرے پہ فضیلت دی ہے، کس کو فضیلت ہے؟ آخرت والے کو، ٹھیک ہے، ان کا ذکر کیا جا رہا ہے. اور جو گروہ کون ہے؟ یہ دو. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں دنیا میں ہم نے دو گروہ رکھے ہیں جن میں تم خود دیکھو کہ ہم نے ایک کو فضیلت دے رکھی ہے. یعنی اب کیا مراد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ دیکھو بھائی بات کیا ہے کہ ہم نے تمہارے سامنے دو ٹارگیٹس جینے کے رکھ دیے، ایک آخرت کے لیے جینا، ایک دنیا کے لیے جینا. اب تم یہ دیکھو کہ جب تمہیں دنیا میں تمہاری کوشش ہی فرق ہوگی تو آخرت میں تمہارے درجے بھی مختلف ہوں گے دونوں گروہوں کے. یعنی مراد کیا ہے؟ کہاں جنت الفردوس کا اونچا مقام اللہ کے عرش کے نیچے، اور کہاں جہنم کی زمین تک جانے والی تہ، یہ دو مقامات ہیں. تو اس میں جنت الفردوس جانے والے، یا آپ کہہ لیجئے کہ درجات بلند درجات والا گروہ جو ہے وہ کون ہے؟ آخرت پرست ہے. تو اس کا معاملہ کیا ہوگا کہ انہوں نے کیا کیا؟ بیسکلی دنیا میں تھوڑی سی تکلیف اٹھائی، تھوڑا ان کا امتحان سخت تھا، آزمائشیں ہو سکتا ہے چلیں تھوڑی زیادہ، کبھی کم ہوئی کبھی زیادہ ہوئی، انہوں نے چلیں دنیا جیسی تیسی کچھ صبر سے گزاری، کچھ تکلیفوں میں گزاری، ان کی گزر گئی. اب کیا معاملہ ہے؟ آخرت میں جا کے ہمیشہ کا آرام، ہمیشہ کا عیش، یہ ہے آخرت پرست کی زندگی. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں دیکھ لو بھائی دونوں گروہ ہیں، مگر دیکھو ہم نے کیسی ایک کو فضیلت دی ہے درجات کے لحاظ سے. ظاہر درجات اسی کے بلند ہیں جو آخرت پرست ہے. اب کیا ہے کہ دوسرا جو شخص ہے جو درجوں میں فرق ہے، ایک ہے جس نے دنیا میں کوشش کی، ہاں لیکن صرف اور صرف دنیا کے لیے، بس اس کی محدودیت دنیا تک رہی. یعنی اسے کہتے ہیں نا جینا بھی دنیا کے لیے، مرنا بھی دنیا کے لیے، بچوں کی تربیت بھی دنیا کے لیے، ان کی کامیابی بھی دنیا کے لیے چاہیے. دیٹس اٹ. یہ اپنی نسلوں تک کو دنیا پرست بنا کے گیا. ان کا معاملہ کیا ہے کہ شاید دنیا تھوڑی بہت ان کی مٹیریلسٹک طور پہ سنور گئی ہو، لیکن آخرت میں جا کے ان کا جو مقدر بنے گا وہ جہنم ہے. اور آپ دنیا ایک کمپیریزن میں آپ کے سامنے رکھتی ہوں، آپ فرعون کے بارے میں سوچیں.
فرعون نے دنیا میں کتنا عیش کر لیا ہوگا؟ 100 سال. لیکن اس سے زیادہ عیش وہ کر نہیں سکتا تھا. ایک محدودیت ہے نا, 80 سال میں آدمی مر جائے گا, 90 میں مر جائے گا, 100 میں مر جائے گا. تو دنیا سے گئے ہوئے اس کو ابھی ہزاروں سال گزر چکے. مرنے کے باوجود ابھی تک قرآن کی آیت کے مطابق جو عذاب قبر پر دلیل ہے آیت, وہ قبر کا عذاب بھگت رہا ہے. اس کے علاوہ جو جہنم کا عذاب ابھی آنے والا ہے وہ تو اور باقی ہے. تو کتنی حماقت کی کہ چند ٹکوں کے لیے دنیا, سمجھیے کہ ٹکوں کی طرح ہے نا, چند ٹکوں کے لیے دنیا اور آخرت میں وہ کمپیئر نہیں کر پایا یا دونوں میں سے چوائس نہیں کر پایا کہ میرے لیے نفع مند کیا ہے, کون سی جگہ ہے. تو یہ آپ اور میں, ہم دونوں, ہمیں یعنی دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ہم یہ دیکھیں کہ یا تو انسان دنیا کی آزمائشوں اور اللہ کی اطاعت سے گھبرا کر ایک دم سے اور کہہ کہ نہیں میں آخرت کو چھوڑے اور کہے جو دنیا سامنے نظر آ رہی ہے مجھے تو دنیا کا فیصلہ کرنا ہے, تو وہ دیکھ لے, فرعون کا مثال سامنے رکھ لے. اور یا پھر انسان جو ہے وہ آخرت کے لیے صحیح کرے کہ آپ یہ دیکھ لیجئے کہ اگر آپ قرآن میں دیکھیں تو اصحاب کہف کو ہی آپ دیکھ لیجئے کہ وہ کوئی رسول نہیں تھے, وہ کوئی نبی نہیں تھے, لیکن کیونکہ انہوں نے آخرت کے لیے اپنی دنیا کو قربان کیا تو آج ان کو اللہ نے وہ عزت دی ہے کہ قرآن جو پڑھنے والے ہوتے ہیں وہ ہو نہیں سکتا انہیں سورہ کہف کا واقعہ پتہ نہ ہو یا اصحاب کہف کی قربانیوں کے بارے میں پتہ نہ ہو کہ انہوں نے اللہ کے لیے کیا قربانی دی. اللہ تعالیٰ نے ان کا نام رہتی دنیا تک ایلیویٹ کر دیا اس قرآن میں, جو کہ اب انشاءاللہ تعالیٰ یہ ہمارا جو پارہ ہے اسی میں انشاءاللہ سورہ کہف آئے گی تو اس میں اور ڈیٹیل میں ہم بات کریں گے. تو یہ اب ہمیں چوائس کرنے کی ضرورت ہے. ان دونوں آیات کے منظر میں ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ہم اپنے فیوچر کے لیے, اپنے دنیا میں رہنے کے لیے اور فیوچر آخرت کے لیے ہم کیا پسند کرنا چاہتے ہیں, کیا چاہتے ہیں بیسکلی. اور اس کے لیے کچھ دعائیں آتی ہیں, جیسے ایک دعا ہے یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک اللہم مصرف القلوب صرف قلوبنا علی طاعتک, یعنی اے دلوں کو پلٹنے والے ہمارے دلوں کو اپنے دین کے اوپر جما دے, اور اے دلوں کو پھیرنے والے ہمارے دلوں کو اپنی اطاعت پر پھیر دے. تو یہ کثرت سے ہمیں دعا کرنے کی ضرورت ہے تاکہ ہمیں اللہ تعالیٰ سے, اگر ابھی تک ہم دنیا کے چکوچوند اور دنیا کی ترغیبات, دنیا کے ٹیمپٹیشن سے نہیں نکلیں, اور نکلے ہیں تو ابھی تک آدھے دنیا میں ہیں, آدھے آخرت کے لیے کوشش کر رہے ہیں, تو یہ دعائیں وہ ہیں کہ جس سے کہ اللہ تعالیٰ سے دعا یہ کی جا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر ہمارا دل ابھی تک آخرت کی کوشش کی طرف نہیں پھرا تو اللہ تعالیٰ تو اسے مکمل پھیر دے, کیونکہ کامیابی کا نسخہ آخرت کی کوشش میں, یاد رکھیے گا. کیونکہ کیوں میں آپ سے یہ نہیں کہہ رہی بار بار, میں آپ سے یوں بھی کہہ سکتی ہوں نا کہ آپ دنیا کے لیے بھی طلبگار بنیے اور آخرت کے بھی طلبگار بنے. وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرما لیا ہے کہ جو آخرت کیا طلبگار بنتا ہے دنیا ہم اسے دے ہی دیتے ہیں. تو اس لیے ہمیں کیا ضرورت ہے کہ ہم آخرت کے لیے اپنے آپ کو کھپائیں اور لگائیں. اور ایک اور بات یاد رکھیے گا, یہاں پہ دنیا کو نگیٹ نہیں کیا جا رہا ہے کہ دنیا میں تم رہو ہی نہ, دنیا میں تم کھاؤ پیو نہ, دنیا میں تم کپڑے لتے پہنو ہی نہ, تم دنیا میں بچوں کی شادی کرو نہ خود شادی کرو, یہ نہیں کہا جا رہا ہے. مراد کیا ہے, دنیا پرست نہ بنو. دنیا پرست کچھ اور چیز ہوتی ہے, اور دنیا میں جینا ایک جس کو کہتے ہیں نا کہ ضرورت کے تحت دنیا کو نبھانا, یہ اجازت ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھیجا ہے. اور جب انسان ایگزامینیشن ہال میں ہوتا ہے تو اس کی کچھ ضروریات ہوتی ہیں, اس کو پینسل بھی چاہیے ہوتی ہے, پاؤچ بھی چاہیے ہوتا ہے, ربر, پینسل, پیپر, اور اس کے ساتھ آئی ڈی کارڈ بھی اس کا ہونا چاہیے, کرسی بھی چاہیے اس کو, ٹیبل بھی چاہیے جس پہ بیٹھ کے وہ پیپر کرے, کمفرٹیبل جگہ بھی ہونی چاہیے. پنکھا نہیں چل رہا ہوتا تو وہ بھی انویجیلیٹر سے کہتا ہے بھائی پنکھا چلا دیں مجھے گرمی لگ رہی. اگر ٹھنڈ لگ رہی ہوتی ہے تو یہ بھی کہتا ہے پنکھا بند کر دیں. بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ یعنی ایک امتحان دے رہا ہوتا ہے لیکن وہاں بھی اس کی کچھ ریکوائرمنٹ ہوتی ہیں, تو ورنہ وہ امتحان نہیں دے سکے گا. اگر فرض کر لیں انویجیلیٹر اسے پین نہ دے, کہہ دے نہیں میں تو نہیں پین دے رہا تمہیں, یا تم پین مت لو, تم بڑے اچھے اسٹوڈنٹ ہو, تم یہاں بیٹھے ہوئے ہو, پین نہیں لینا, تو وہ کس طرح پیپر کرے گا؟ تو بات سمجھ آ گئی. اسی طرح ہم دنیا میں ہیں تو یہ نیگیشن نہیں ہے کہ تمہارے پاس گھر بھی نہ ہو, تمہارے پاس پیسہ بھی نہ ہو, نہ تم کوئی کاروبار نہ کر لینا, کہیں شادی نہ کر لینا, گناہ ہے شادی, یہ نہیں ہے. سب کچھ ہمیں دنیا میں کرنا ہے لیکن ضرورت کے تحت. طلبگار ہمیں کس کا بننا ہے؟ آخرت کا. کوشش کس کے لیے کرنی ہے؟ آخرت کی. اور دنیا کے لیے جو ایک دنیا گزارنے کے لیے جتنی یعنی ایک ریکوائرمنٹ ہے وہ ہمیں پوری کرنی ہے. تو یہ بیلنس ایٹیٹیوڈ اپنے ذہن میں رکھیے گا. لیکن دعا اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دی کیونکہ ویسے ہی ہم سب کا دل دنیا میں لگا ہوا ہے, ہمیں مزید ضرورت نہیں دعا کرنے کی. ایک اور بات یاد رکھیے گا,
ہم سب جتنے لوگ یہاں موجود ہیں کچھ بھی کہیے نہ چاہتے ہوئے بھی ہمارا دل بہرحال دنیا میں لگا ہوا ہے، یہ نیچرل ہے. ابھی کہیں سے کوئی انویٹیشن آ جاتا ہے یا کوئی دعوت نامہ آ جاتا ہے تو ہم جاتے ہیں نا وہاں پہ، دنیا میں کھاتے ہیں پیتے ہیں انجوائے کرتے ہیں، تو یہ چیز خود بخود ہماری فطرت میں شامل. گرمی آئے کہ ہم خود بخود بھاگیں گے چلو لون کے کچھ کپڑے بنا لیں. ویسے ہی ہمارے اندر محبت ہے نا، تو اللہ تعالیٰ اس کو ایک طرح سے کنٹین کرنے کے لیے ہمیں سکھا رہے ہیں کہ دعا مانگو، بس اتنا دل لگاؤ جتنی ضرورت ہے، کیونکہ آلریڈی ہمارا دل ضرورت سے زیادہ دنیا میں لگا ہوا ہے، ضرورت تک نہیں لگا ہوا ہے. اگر ہم سب اپنا جائزہ لیں نا، ضرورت سے تھوڑا زیادہ ہی ہے دل لگا ہوا. تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے وعدہ کر لیا اور ہمیں اللہ کے وعدے پر یقین ہونا چاہیے، اور انشاءاللہ ہمیں جب یقین ہے تو ہمیں دعا اور کوشش اور اپنی اسٹرگل اور اپنے آگے بچوں کی بھی تربیت اس طرح کرنی چاہیے کہ ہمارے بچوں کی آخرت بن جائے. انشاءاللہ دنیا بنی جائے گی. دیکھیے اللہ تعالیٰ نے کوئی نگیٹ نہیں کیا بچوں کو نہ پڑھو، یہ تو نہیں کہا نا. تو وہ جب دنیا میں پڑھ رہے ہیں لیکن ان کا مقصد آخرت ہے، تو انشاءاللہ وہ دنیا بھی بنے گی، دنیا میں بھی پڑھ جائیں گے، جاب بھی کریں گے، لیکن اللہ کو نہیں بھلائیں گے. بات یہ ہے، اور یہی ہمیں اپنے اوپر بھی رکھنا ہے کہ ہمیں اللہ کو نہیں بھولنا ہے، دنیا کو برتنا ہے. یہاں شادی بھی ہے، بیاہ بھی ہے، انتقال بھی ہے، لوگوں کا جانا بھی ہے، لوگوں سے ملنا ملانا بھی کرنا ہے، ان کی مدد بھی کرنی ہے، غریبوں کی بھی مدد کرنی ہے، دین کے بھی سربلندی کے کام کرنے ہیں، عبادات بھی کرنی ہے، نیکیوں میں بھی آگے دوڑنا ہے، ہر طرح کی دنیا کو سرو کرنا ہے نا اللہ کو، لیکن اس کے ساتھ بھولنا نہیں ہے، دنیا کے ساتھ نبھانے کے ساتھ ساتھ. چلیں اب آگے دیکھتے ہیں. اب یہاں پر آپ جب ہم آگے بڑھیں گے تو یہاں اب آپ سے یہاں سے شروع ہو رہا ہے کہ آپ اس کو کہہ لیجئے کہ کچھ یہاں پہ احکامات آ رہے ہیں جن میں کہ بہت ہی اخلاقی تعلیمات دی جا رہی ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے. تو ان کو ہم یہ دیکھتے ہیں. ان کو ابن عباس نے ان جو آیات میں ابھی آپ کے سامنے رکھ رہی ہوں ان کے بارے میں یہ فرمایا کہ یہ تورات کے 10 کمانڈمنٹس ہیں جس کو کہتے ہیں احکام عشرہ. ٹھیک ہے، 10 تقریباً اس طرح کے احکامات ہیں جن کے بارے میں یہاں بات کی جا رہی ہے کہ احکامات 10 کمانڈمنٹس ہیں، اور عشرہ کا مطلب یہی ہوتا ہے 10 کمانڈمنٹس جو کہ تورا میں آئے ہیں. وہی آپ سمجھیے کہ یہاں قرآن میں ڈسکس ہم کر رہے ہیں. تو ایک 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 کر کے ہم احکامات دیکھتے جائیں گے. سب سے پہلے جو یہاں بات کی جا رہی ہے آیت نمبر 22 سے شروع ہو رہی ہے، لا تجعلوا مع اللہ الہا آخر فتقعدا مذموما مخذولا. تو اللہ کے ساتھ کوئی معبود نہ بنا ورنہ ملامت زدہ اور بے یار و مددگار بیٹھا رہ جائے گا. پھر آیت نمبر 22 ہے 23، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. اور تیرے رب نے فیصلہ کر دیا کہ تم لوگ کسی کی عبادت نہ کرو مگر اس کی. ابھی صرف میں یہاں شرک تک بات کر رہی ہوں. تو پہلا جو کمانڈمنٹ ہمارے سامنے آ رہا ہے یا حکم اللہ تعالیٰ کی طرف سے آ رہا ہے، وہ چاہے تورا کا ہے چاہے اب قرآن میں ہے، وہ کیا ہے بتائیے؟ شرک. شرک کا رد، جو ہم کہہ دیتے ہیں کیونکہ رد کی بات آ رہی ہے نا. پہلا حکم یہ آ رہا ہے. اب آپ کو یاد ہوگا کہ آلدو میں شرک کے اوپر نا بہت دفعہ بات کر چکی ہوں، بہت ڈیٹیل میں کر چکی ہوں، لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ کوئی حرج نہیں ہوتا ہے کہ یہ اتنا امپورٹنٹ ٹاپک ہے کہ جب آئے تو ہم تھوڑا بہت اس کو ڈسکس کر لیں. ویسے تو میں پوری ڈیٹیل ایک پوری کلاس میں اس کے اوپر کر چکی تھی. تو جو امپورٹنٹ شرک ہیں میں سب نہیں لے رہی ہوں، جو امپورٹنٹ ٹائپس آف شرک ہیں ان میں سے جو تھوڑے سے شرک ہیں اس کو آج ہم دوبارہ سے اسی ضمن میں ڈسکس کر لیتے ہیں. تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے پہلا حکم یہ دیا کہ دیکھو تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، ورنہ اس کا نتیجہ کیا نکلے گا کہ تم ملامت زدہ، یعنی آخرت میں تم اپنے آپ کو بلیم کرتے رہ جاؤ گے. اور کیا ہوگا؟ بے یار و مددگار رہو گے. یعنی شرک بیسکلی کیا ہے کہ اللہ کو چھوڑ کے دوسروں کو اپنا مددگار بنانا. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ تمہارے کوئی کام نہیں آئیں گے. اگر تم نے ان بزرگوں کو، ان لوگوں کو، ان قبر والوں کو اللہ سے بڑھ کر جانا، ان دیویوں دیوتاؤں کو اللہ سے بڑھ کے جانا، تو تم ملامت زدہ رہو گے. کبھی تمہیں یہ سکون نہیں دیں گے، کبھی یہ تمہاری مدد کرنے کے لیے آگے نہیں بڑھیں گے، نہ دنیا میں اور نہ ہی آخرت میں. تو اس سے ہم ایک ایک کر کے شرک کی ٹائپس دیکھتے ہیں. سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں شرک پھر توکل. تو اس کو ہم یہاں پر دیکھتے ہیں کہ شرک پھر توکل کیا ہے. شرک پھر توکل سے مراد یہ ہے کہ انسان کا جب بھروسہ اللہ پہ کم، نعوذ باللہ، اور انسانوں پہ زیادہ ہو جائے.
مراد اگر آپ ہسٹوریکل اس کا بیک گراؤنڈ دیکھیں تو اس میں یہ ہوتا تھا کہ مشرکین میں ان کی جو دیویاں اور دیوتا ان کے ہوتے تھے تو ان میں سے یہ اللہ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہتے تھے اور ان کو پھر دیوتیاں بنا لیتے تھے. تو کہتے تھے کہ یہ اللہ کی بیٹیاں ہیں اور ان کے پاس اختیار ہے, ہم ان سے اللہ کے اوپر پریشر ڈال کے سفارشیں کرائیں گے کہ ہمیں بخش دیں, اور یہ جو اللہ کی بیٹیاں ہیں یہ قیامت کے دن ہماری سفارش کریں گی, اور اللہ تعالیٰ اور جو ہے ان کی سفارش کو, کیونکہ یہ اللہ کی بیٹیاں ہیں, وہ تو کبھی رد نہیں کرے گا, جیسے ایک بیٹی کا سافٹ ہے کارنر ماں باپ کے لیے ہوتا ہے. تو یہ ان کا ایک کانسیپٹ تھا, اور وہ یہ کہتے تھے کہ اللہ کو راضی کرنا ان کا کام ہے اور ہمیں راضی کرنا ان کو راضی کرنا ہمارا کام. ٹھیک ہے, ایک چین انہوں نے بنائی ہوئی تھی کہ ہم بس اللہ کی دیوتیاں کو راضی کریں, یہ ہمارا کام ہے. اللہ کو راضی کرنا ہمارا کام نہیں, ہم کر ہی نہیں سکتے, ہمارے یہ کیلیبر ہی نہیں ہے. تو اس سے جو ہے نا یہ جڑ پکڑی شرک فی توکل کی. تو یہ ایک ٹائپ ہو گئی. اس کے علاوہ جو ایک شرک فی توکل پایا جاتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ مثال کے طور پہ کسی ڈاکٹر کی دوا سے کسی مریض کو شفا ہو جاتی ہے, تو کبھی یہ نہیں کہنا چاہیے کہ اس ڈاکٹر نے شفا دے دی. یہ جو جملہ ہے نا, حالانکہ آپ کہیں گے یہ جملہ اتنا کوئی پرابلم سم لگ نہیں رہا ہے, ایسے اس شخص نے شفا دے دی, یہ کیا جملہ ہو گیا؟ شرکیہ جملہ ہو گیا. شفا کس نے دی ہے؟ اللہ نے شفا دی, اور اس کے ہاتھ میں اللہ نے شفا رکھی ہے. تو جملہ کیا ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے فلاں ڈاکٹر کے ہاتھ میں شفا رکھی ہے اور مریض شفا یاب ہو گیا اللہ کے اذن سے. یہ مطلب بہت آپ کو میں اس لیے بتا رہی ہوں, آپ کو بہت کیئرفل رہنا ہے یہ جملہ ادا کرنے میں, کیونکہ ہم بعض دفعہ نا دونوں کا ڈفرینس ہٹا دیتے ہیں. ہم کہتے ہیں شفا ہی اس نے دی, اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہاں بھائی دی نا, اسی کی دوا سے مریض ٹھیک ہوا. یا یہ بعض دفعہ یہ کہا جاتا ہے کہ انہوں نے نا فلاں ڈاکٹر سے علاج نہیں کرایا ورنہ یہ نہیں مرتا. تو کیا مطلب ہو گیا؟ یعنی اس نے جو ہے مار دیا ڈاکٹر نے. یہ تو نہیں ہوتا, مقدر ہے یہ. یا یہ کہ فلاں ڈاکٹر کے پاس زندگی دینا تھا کہ اگر اس کے پاس جاتے تو ضروری یہ شفا یاب ہو جاتا. تو یہ چھوٹی سی چیز ہے لیکن شرک فی توکل کے زمرے میں آ جاتی ہے. ہاں بس یوں کہتے ہیں اللہ نے رکھی ہے. دیکھیے میں آپ کو بتاؤں, جیسے آپ جو کہہ رہی ہیں نا, واقعی یہ بات ہے کہ ہمارے منہ سے نکل جاتا ہے. شاید ہم کہنا بھی یہ نہیں چاہ رہے ہوتے ہیں, کچھ لوگ تو کہہ رہے ہوتے ہیں, ان کا اعتقاد اس طرح بھی ہوتا ہے, لیکن شاید ہم یہ کہنا یہی چاہ رہے ہوتے ہیں کہ اللہ نے رکھی, لیکن ہم یہ مس کر دیتے. تو اب آپ کیا کریں, بس یہ ایڈ کر دیں کہ اللہ نے شفا رکھی. ٹھیک ہے نا, اللہ نے, یہ ضرور ایڈ کریں, میں اسی لیے آپ کو بتا رہی ہوں. اور بات کیا ہے کہ دیکھیں نا, ہم اگر قرآن پڑھے زیادہ, اگر ہم کیئرفل ہیں تو پھر تو ہمیں اور زیادہ ذمہ دار ہونا چاہیے نا, کیونکہ جو جملے ہم بولیں گے اور لوگ بھی بولیں گے, اور وہ کہیں گے یہ لوگ یہ تو قرآن پڑھتے نہیں, میں نے ان کے منہ سے خود سنا ہے وہ ایسے کہتی ہیں, ہے نا. وہ آپ ہی کو دلیل بنا دیں گے اور پھر کہیں گے کوئی غلط بات نہیں اس میں. تو یہ کیئرفل رہیں. ٹھیک ہے. پھر ایک ہے شرک جلی. یہ کیا ہوتا ہے شرک جلی؟ کوئی بتائے گا؟ ٹھیک ہے, شاباش. کھلم کھلا شرک, اس کے اندر کیا آتا ہے؟ شاباش, بالکل ٹھیک. بت پرستی, شخصیت نہیں, وہ آپ سمجھ لیجیے بزرگ وغیرہ کو, یعنی اس حد تک کہ ان کو پوچھنا, یعنی ان کے سجدے کرنا. ٹھیک ہے. شخصیت پرستی اس کے اندر نہیں آتی, اس میں نہیں آئی. ٹھیک ہے. تو ایک یہ شرک جلی, ایک یہ ٹائپ ہے. یہ تو بالکل سمپل, بس میں اس پہ زیادہ بہت میں بات بھی کر چکی ہوں اور آپ سمجھ گئے کہ قبروں میں جا کے سجدے کرنا, قبروں میں جا کے کھانے بانٹنا, لنگر بانٹنا, ان کے اوپر مزاروں پہ چادریں چڑھانا, ان سے ابھی شرک فی دعا میں بھی آئے گی آگے جا کے, لیکن وسیلے سے, ان کے وسیلوں سے دعا مانگنا, یہ سب شرک جلی ہے. اور جلی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کھلم کھلا شرک, یعنی جس میں کوئی ڈاؤٹ ہی نہیں ہے, جس میں کوئی ہے ہی نہیں, یعنی کوئی سیکنڈ تھاٹ ہے ہی نہیں, اتنا زیادہ کھلا ہوا شرک ہے یہ. اور یہ آپ سمجھ لیجئے کہ چوٹی کا شرک ہے, جس کو آپ کہیے نمبر 1 شرک. آلدو میں نے شرک پہ توکل اتفاق سے آپ کو پہلے کرا دیا, لیکن اگر آپ مجھ سے پوچھیں نا کہ سب سے بری قسم شرک کی کون سی ہے, تو وہ شرک یہ بات جلی, یہ نمبر 1 جو ہے نا نیگیٹو یعنی شرک ہے. اس سے بڑا کوئی شرک نہیں. صحیح ہے. اچھا, اب یہ ہم اگلا دیکھتے ہیں, شرک خفی دیکھ لیتے ہیں اب. ٹھیک ہے, کیونکہ جلی کی بات کی تو خفی چھپا ہوا شرک. خفی سے کیا مراد ہے؟ یہ ادھر میں مٹاتی جاؤں,
ہاں مجھے بتائیے آپ لوگ. ٹھیک ہے شاباش. اور کیا تھوڑا سا ایکسپلین کریں. بالکل, بس اس کو بھی ہم سمپل بات کریں گے. ہاں بالکل, ہم اس پہ اس طرح سے اتنی بات کر لیں گے کہ ریاکاری کا, دکھاوے کا شرک, کہ جس میں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے دکھاوے کی نماز پڑھی اس نے شرک کیا, جس نے دکھاوے کے لیے روزہ رکھا اس نے بے شک شرک کیا, اور جس نے دکھاوے کا صدقہ دیا اس نے شرک کیا. تو اس حد تک یہ شرک ہے نا. کوئی چیز بھی اللہ کے علاوہ بندے کے لیے کرنا یا اللہ اور بندے دونوں کو جوڑ کے کرنا, یہ بھی بات یاد رکھیے گا. اللہ پلس بندہ بھی نہیں ہو سکتا. یہ ایک میں اس لیے آپ کو بات بتا رہی ہوں کہ یہ ہمارے معاشرے میں یہ غلط فہمی پائی جاتی ہے کہ اللہ کی رضا پلس انسان کی رضا. جیسے کچھ لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ میں نے فلاں کے لیے میں نے یعنی کیا کہنا چاہیے ڈونیشن دیا یا فلاں میں نے ادارے کی مدد کی ہے تو میں اللہ کے لیے کر رہی ہوں اور اس شخص کی محبت میں کر رہی ہوں. آپ نے سنا ہے نا, سنی ہے یہ بات کہ میں اللہ کے لیے بھی کر رہی ہوں اور اس شخص کے لیے بھی کر رہی ہوں. تو وہ یہ کہتے ہیں کیا ہوا بھائی, ہم اللہ کا تو نام لے رہے ہیں نا اور اس شخص کی محبت میں کر رہے ہیں. یہی شرک ہے, یہ نہیں ہو سکتا. اللہ تعالیٰ کے لیے جو کچھ کرنا ہے نا, اللہ کی رضا 100% ریکوائرڈ, صرف اور صرف جو ہے نا اللہ کی. یہ جو چیز ہے نا یہ پرابلمٹک ہے. یہ 1% بھی, میں آپ کو یہاں تک کہہ رہی ہوں, اگر 1% بھی ایڈ ہو گئی تو یہ شرک میں چلا جائے گا. آپ کا عمل خالص نہیں رہے گا, یوں کہہ لیجیے اس کو مزید. اچھا, پھر اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں اگلے اس کے اوپر, شرک فی الحب. ٹھیک ہے, محبت کا شرک, شرک فی الحب. دیکھ دوں میں نے جو ہے نا شرک فی توکل نہیں لکھا تھا, وہ آپ لوگ لکھ لیجیے, میرے پاس ٹائم کم. ہاں لکھ دوں, میں لکھ دیتی ہوں. آپ اس کو نا آرڈر کو فرق کر لیجیے گا. ہاں اس کو بس آپ جو ہے نا جو شرک میں نے مٹا دیا ہے, جلی کو نمبر 1 کرتے ہیں, باقی کوئی آرڈر نہیں ہے, آگے پیچھے شرک خفی بھی کوئی بھی آپ آگے پیچھے کر سکتے ہیں. اچھا, اب ہم آ جاتے ہیں شرک فی الحب کے اوپر نا. یہ ہے محبتوں کا شرک. اس میں سب سے پہلے آپ ایک رول جان لیں جو کہ حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے. میں کیوں آپ کو یہ بات بتا رہی ہوں کہ لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے ہسبینڈ ہمیں حجاب نہیں کرنے دیتے, ہمارے ہسبینڈ ہمیں روزے نہیں رکھنے دیتے, ہمارے ہسبینڈ ہمیں نماز نہیں پڑھنے دیتے, ہمارے ہسبینڈ حج پہ جانے کے لیے تیار نہیں ہوتے. یہ کویسچنز ہوتے ہیں نا. تو لوگ کہتے ہیں کہ بھائی ہسبینڈ ہیں تو اب یہ تو نہیں ہے کہ ان کی نافرمانی کر کے ہم جو ہے کس طرح سے یعنی وہ کام کریں جو ان کو پسند نہیں. تو یہ رول میں آپ کو بتا رہی ہوں, مشکات میں یہ حدیث آتی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خالق کی معصیت میں مخلوق کی اطاعت نہیں ہو سکتی. خالق کی معصیت کیا ہوتی ہے؟ نافرمانی. خالق ہمارا کون ہے؟ اللہ. اللہ کی نافرمانی میں کوئی بھی شخص اگر یعنی آپ, اب میں اس کو ایکسپلین آپ کو کر رہی ہوں کہ کوئی شخص بھی اگر کسی کو یہ مشورہ دیتا ہے کہ تم فلاں کام کرو اور وہ کام اللہ کے حکم کے منافی ہے, اللہ کے حکم کے خلاف ہے, تو اس کی اجازت ہمارا دین ہمیں نہیں دیتا. یعنی ایک طرف خالق ہے اور ایک طرف مخلوق ہے. بات کس کی سنی جائے گی؟ خالق کی. مخلوق کون ہے؟ کوئی بھی ہو سکتی ہے, ABCDEF کوئی بھی ہو سکتا ہے. یہ نہیں کلیئر کیا ہے, یہ کہیں نہیں کہا کہ وہ جو مخلوق ہے وہ اگر A ہے تو اس کی 4% بات مان لینا, B ہے تو 20 ماننا, اور اگر C ہے تو بالکل نہ ماننا. یعنی آپ سمجھے نا, یہ نہیں ہے کہ چچا ہے تو اتنی مان لو, ماموں ہے تو اچھا چلو تھوڑی مانو, بھائی ہے تو ہر صورت مانو. یہ نہیں کچھ ہے ہی نہیں کچھ. مخلوق کا ورڈ ہے, مخلوق میں کوئی بھی آ سکتا ہے. تو یہ رول میں نہیں دے رہی ہوں, یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ رول ہمارے سامنے رکھ دیا, جس سے ہمیں بڑی آسانی ہو گئی ہے. اب میں آپ کو تھوڑا سمجھا دوں کہ شرک فی الحب ہے کیا. جتنی محبت اللہ سے کرنے کا حق تھا یا جتنی محبت اللہ تعالیٰ سے کرنی چاہیے, ایک انسان نے اتنی محبت کسی مخلوق سے شروع کر دی, دونوں کو برابر کر دیا محبت میں. یہ نہیں ہو سکتا. میں نے بھی آپ کو بتایا نا 1% نہیں اللہ راضی, اللہ تعالیٰ نہیں راضی, تو کہاں سے محبت ہو گئی کہ اللہ سے ہی بڑھا دی محبت. اچھا, اس کے بعد کیا ہوتا ہے, ایک اور آپ اس کا لنک جانیں کیوں اللہ نے اس کو شرک کے درجے میں لے گئے. کیونکہ ہوتا کیا ہے کہ جب آپ جس سے محبت بہت کرتے ہیں, اطاعت بھی آپ اس کی کرتے ہیں.
خود بخود آپ اس کی بات مانتے ہیں. اور جب آپ محبت کے ساتھ کسی کی اطاعت کرنے لگتے ہیں تو دراصل آپ وہی آپ کا معبود بن جاتا ہے, اسی کی آپ عبادت کرنے لگ جاتے ہیں. تو یہ رتبہ اور یہ مقام اللہ کے علاوہ کسی کو زیبا نہیں دیتا, کسی کے لائق ہے ہی نہیں یہ مقام کہ اس کو اتنا بڑا مقام دے دیا جائے. ٹھیک, اب اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ ہم اپنے والدین کو, اپنے گھر والوں کو, اپنی اولاد کو, کوئی بھی آپ کوئی رشتہ بھی رکھ دیں, میں کوئی خاص اسپیسیفائی نہیں کر رہی ہوں, آپ خود عقل مندی سے بات کو سمجھ سکتے ہیں, ان کو ایکسکیوز بنا کر نہ دنیا میں نہ آخرت میں اللہ تعالیٰ کے پاس ٹال مٹول سے کام لے سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ میں کیا کروں. کیونکہ میں نے آپ کو وہ دن بتا دیا ہے سورہ عبسہ میں جیسے آتا ہے کہ انسان بھاگے گا اپنے والدین سے, اپنے بھائی سے, اپنے شوہر سے, اپنے بیٹے سے, اور اس دن ہر ایک کو ایسی مصیبت لگی ہوئی ہوگی یا ایسی پریشانی لگی ہوگی جو اس کو اور لوگوں سے بالکل غافل کر دے گی, اس کو بس اپنی لگی ہوگی. کیونکہ وہاں جا کے انسان جو ہے نا شوہر بیوی کو اور بیوی شوہر کو بلیم کرے گا. تو یہ آیت سامنے رکھ کے انسان اگر شوہر عمل نہیں کرنے دیتا تو شوہر کو بتا دے, اگر بیوی عمل شوہر کو نہیں کرنے دیتی, بعض ایسی بیویاں بھی ہوتی ہیں, تو وہ اپنے جو ہے وہ بیویوں کو یہ بات بتا دیں کہ بھئی اس دن کوئی کسی کے کام نہیں آنے والا. تو اس سے بہتر ہے آج ہم اللہ کی اطاعت کے اوپر آ جائیں, کہ کیونکہ مخلوق کی کسی طرح بھی اطاعت ایسی لائق نہیں ہے. کچھ لوگ کاروبار کو اتنی اہمیت دیتے ہیں پیسہ کمانے کو, تو اس کے لیے نماز چھوڑتے ہیں. ہاں بالکل بالکل, آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں. بات ہو گئی کہ ہم پیسے اور کاروبار کی محبت میں اللہ کو چھوڑ رہے ہیں, تو بالکل بالکل صحیح ہے, بالکل آپ نے صحیح کہا. میرے قریب ہیں, میں نے ان سے بات کی, انہوں نے کہا بھائی کاروبار اس لیے ضروری ہے کہ اس سے مجھے گھر بھی چلانا, دنیا کی دوڑ میں آگے بڑھنا. ہاں لیکن اگر وہ نماز پڑھیں گے, نمازیں معاف کر دیں. ہاں یہی تو نا, لیکن حالانکہ اگر وہ نماز پڑھ لیں تو اللہ تعالیٰ ان کے اتنے ہی کاروبار میں اتنی ہی برکت دے دے گا جو نماز پڑھنے سے ان کا کوئی نقصان نہیں ہوگا. لیکن یہ وہی سوچ کی بات ہے نا. لیکن آپ نے وہ صحیح مثال بتائی ہے کہ کسی, ابھی تو ہم رشتوں کی بات کر رہے ہیں نا, آپ نے بہت اچھی مثال دی کہ دنیاوی مادی چیزوں کی, مٹیریلسٹک چیزوں کی بھی محبت اتنی بڑھ جائے کہ اللہ سے ایکسیڈ کر گئی یہ محبت, کہ پیسہ کمانے کی اتنی دھن لگ گئی کہ اب اللہ کو ہی پیچھے نماز کے لیے چھوڑ دیا. ابھی میں آپ کو اس کی بہت ساری حدیث ہیں, وقت کم ہے ورنہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی. ایسی ایک شخص کا معاملہ تھا کہ اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے دعا کی, میرے رزق میں بہت شارٹ سا کر کے آپ کو بتا رہی ہوں کہ میرے رزق میں برکت ہو, مجھے بڑا پیسہ, پہلے ہی ٹھیک ٹھاک تھا اس کے پاس, 5 وقت کی نماز مسجد میں پڑھتا تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا ہے مجھ سے دعا نہ کراؤ, ابھی تم اچھے ہو, پیسہ بھی ہے, نمازیں بھی, اللہ سے بھی قریب ہو. کہنے لگا نہیں آپ دعا کریں. آپ نے دعا کر دی. اس کا اینڈ میں رزلٹ یہ نکلا کہ جو جمعے کی بھی نماز بعد میں 5 وقت سے چھٹ کے 3 پر آیا, 2 وہی کاروبار, بعد میں جمعے کی بھی چھوڑ دی. اور جب زکوٰۃ لینے بھیجا گیا اس کے پاس تو کہا کیسا زکوٰۃ, یہ جرمانہ, میں کیوں جرمانہ دوں, یہ میرا پیسہ ہے. یہ حال ہو گیا نا. تو یہ فتنہ بن جاتا ہے جب آپ اللہ سے ایک چیز کو چھوڑ کے کسی اور کی محبت میں گرفتار ہوتے ہیں, تو شیطان آپ کو بالکل ہی اللہ سے دور کرتا چلا جاتا ہے. تو بالکل یہ بات ہے کہ انسان سے محبت ایسی ہو جائے, کسی چیز سے ایسی محبت ہو جائے کہ انسان کوئی قربانی نہ دینا چاہے, اور یہ سوچے کہ پہلے یہ ہستی مان جائے, پہلے یہ تو میں کما لوں. جیسے پیسے کی مثال ہے, اللہ کا کیا ہے, اللہ تو کل کی کل ان سے دیکھی جائے گی, کل محبت کر لیں گے. جیسے وہ کہہ رہے ہیں نا کہ کل اللہ معاف کر دے گا نمازوں کو, تو بالکل وہی بات ہے کہ ابھی تو لوگوں سے تو محبت کریں, لوگوں, میں شوہر سے تو فائدہ اٹھاؤں کہ جو مجھ پہ ان کی عنایات ہیں وہ تو میں فائدہ لے لوں, کل کو پھر اللہ کو راضی کر لوں گی. جب بوڑھے بوڑھے ہو جائیں گے, ابھی ان کی مان لو, چاہے یہ غلط پہ, جیسے آپ دیکھیں کچھ شوہر جو ہے اپنی بیویوں کو ڈرنک سرو کرنے کے لیے مجبور کرتے ہیں, یا گھر کا ایسا ماحول گندا بنا کے رکھتے ہیں, تو بیویاں کیا کہتی ہیں, لیٹس کوآپریٹ ود دیم. بھئی شوہر ہے, پیسہ بھی دیتا ہے, سب, خود بھی بعض دفعہ ایسے لوگوں کو, عورتوں کو مزہ آتا ہے ایسی پارٹیز میں, تو سوچتی ہیں کہ چلو ابھی اطاعت کریں, ابھی تو اپنے شوہر کو دیکھوں, اس کا خیال کروں, اس سے محبت کروں. جب بوڑھے ہوں گے 60 70 80 سال کے, تو ویسے بھی یہ بھی چھوڑ دیں گے, ہم بھی حج کرنے چلیں گے ساتھ مل کے, ٹھیک ہو جائیں گے. پھر یہی وہ شرک فی الحب ہے. کسی بھی اسٹیج میں اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا ہے کہ ایسی محبت کسی بندے سے کرو اور اس پر یہ سوچو کہ کل کی کل دیکھی جائے گی. ٹھیک ہے, پھر اگلا دیکھتے ہیں, بس تھوڑا سا ٹائم ہے, جتنا ہو سکتا ہے کر لیں گے. شرک فی النفس. ٹھیک ہے, نفس کا شرک. نفس کے شرک میں کیا چیز آتی ہے کہ مراد یہ ہے کہ جب بھی کوئی زندگی میں کوئی سمجھے آپ کے کوئی آزمائشی دور آیا کہ انسان کو ایک ڈیسیژن کرنا ہے, لینا ہے, تو وہ اپنے نفس سے پہلے پوچھتا ہے کہ یہ بتاؤ میرے نفس, تم راضی ہو اس بات میں
پھر اللہ تعالیٰ پہ بات آتی ہے کہ پہلے تم بتاؤ تم راضی ہو کہ نہیں. اگر نفس کہتا ہے نہیں نہیں میرا دل نہیں مانتا, میرا دل راضی نہیں, تو پھر کیا کہتا ہے کہ ٹھیک ہے بھائی نفس ہی مانتا, اب چاہے اللہ چاہتا بھی ہے تو چاہا کرے, نعوذ باللہ میرا نفس نہیں مانتا اس لیے میں تو یہ کام نہیں کروں گا. جس کو فرعون نے کیا کہا تھا, انا ربکم الاعلی, میں ہی رب ہوں سب سے اعلیٰ. تو ہمارا بھی نفس جو ہے نا وہ کسی فرعون سے کم نہیں ہے. اگر آپ نے اس کو ٹیم نہیں کیا, اگر آپ نے اپنے نفس کے اوپر سختی نہیں کی, تو اس کے اندر بہت ٹینڈنسی ہے سرکش ہونے کی, جیسے سرکش گھوڑا ہوتا ہے جو کہ انسان کو پٹک کے نیچے گرا دیتا ہے. تو یہ ہے کہ اللہ کی اطاعت میں نفس کی محبت بھی بہت بڑی رکاوٹ ہے. اور ہوتا کیا ہے, پہلے نفس کا رکاوٹ آتی ہے, پھر کیا ہوتا ہے ہم معاشرے کو دیکھتے ہیں, پہلے نفس کو دیکھتے ہیں, پھر تھوڑا آگے بڑھ کے سوچتے ہیں کہ پتہ نہیں لوگوں کو یہ کام پسند آئے گا کہ نہیں آئے گا, اس پہ غور کرنے لگ جاتے ہیں. تو ہوتا کیا ہے آپ ذرا خود دیکھیے, سب سے پہلے نفس آ گیا, پھر اپنے رشتے آ گئے, پسندیدہ محبت والے رشتوں کو سوچا پتہ نہیں وہ لائک کریں گے کہ نہیں, پتہ نہیں میں نے سر کور کیا میرے ہسبینڈ کو اچھا لگے گا کہ نہیں لگے گا. پھر کیا آ گیا معاشرہ, لوگ مجھے کیسے دیکھیں گے, پتہ نہیں وہ لوگ میرے اوپر کوئی باتیں نہ کریں. اب جا کے جب یہ 3 محاذ معلوم کر لیے تو کس کی باری آئی, اللہ تعالیٰ کی, چوتھے نمبر پہ. تو آپ خود سوچئے کہ جب اللہ تعالیٰ چوتھے نمبر پر لے آئے تو اللہ اکبر کہاں رہا, اللہ اکبر کہاں رہا, اس کی تو پوزیشن چوتھے نمبر پہ آگے, اللہ معاف کرے. اور سورہ البقرہ میں آتا ہے والذین آمنوا اشد حبا للہ, ایمان والے تو اللہ کی محبت میں شدید ہوتے ہیں. جیسے ابراہیم علیہ السلام کا کیریکٹر تھا کہ انہوں نے اللہ کی محبت میں ہر چیز اپنی قربان کر دی. تو جب تک یہ انسان کے اندر ٹینڈنسی پیدا نہیں ہوگی تو آپ سمجھ لیجئے کہ یہی معاملہ چلے گا کہ اپنے نفس سے بڑھ کر انسان جو ہے وہ کسی سے محبت پھر نہیں کرتا. یعنی ایسی محبت اپنے نفس کی ہو جاتی ہے کہ